بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج سے اپنے ریڈ کرنا ہے، اپنے نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ وہ جو ہیبا اور نابیہ کو سلانے کے لیے لیٹی تھی، نہ جانے کب بھوت بھی نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی، جب اچانک ہی سیم کے رونے کی آواز اور چلانے کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نظر ساٹھ لیتی ہیبا اور نابیہ تک گئی۔ وہ سو رہی تھی، جبکہ سیم کی جگہ خالی تھی۔ وہ نہ جانے کب اسے سوتا سمجھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، سیم کے چلانے کی آواز سن کر وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں باہر کی جانب دوڑ لگاتی۔ باہر کا منظر اس کو فریز کرنے والا تھا۔ نہیں، چچی بے دردی سے سیم کا کان میں روڑے لگاتار جھانپڑ سیم کے گالوں پر رسید کر رہی تھی۔ وہ تڑپ کے آگے بڑھی اور زبردستی سیم کو چھڑا کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ کیا کر رہی ہیں چاچی؟ ایسا بھی کیا کر دیا؟ بچہ ہے۔ چاچی نے ہاتھ روک کر کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ چاچی دے ہاتھی ٹوٹے جن بچے نو مار دے ہوئے۔ بچہ لگتا ہے تجھے 7 برس کا ہو چلا یہ، اور اوپر سے چوریاں کرتا ہے۔ ارے ہڈ حرام، میں پوچھتی ہوں اماں بابا یہی سکھا کر گئے تجھے؟ چاچی نے بولتے بولتے مزید تو جھانپڑ سارا کی آغوش میں چھپے بلکتے سیم کو مارے تو وہ مزید بلند آواز میں رونے لگا۔ چاچی پلیز! سارا تڑپی تو اٹھی تھی، وہ روتے بلکتے سیم کو سنبھال کر اندر کی جانب پڑی۔ کمرے کی دہلیز پر ہی نابیہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ سمجھا دینا اس بغیرت کو، آئندہ چوری کی تو ہاتھ پاؤں توڑ کر رکھ دوں گی۔ لعنت تیری زندگی سے، 7 سال دے بچے نے سڈا لگاندے ہوئے۔ اسے اندر جاتے دیکھ کر چاچی زور سے چلائی۔ وہ انسونی کر کے سیم اور نابیہ کو لیے کمرے میں چلی ہے۔ نابیہ اور سیم کو بستر پر بٹھا کر وہ خود صوفے پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ سوری سارا، بہت بہت سوری، آئی پرومس۔ میں نے چھٹی کی تھی، تب حمزہ نے خود مجھے تھپڑ مارا اور چاچی کو بولا کہ میں نے اسے مارا اور گملہ بھی غلط پڑھ لیا۔ آئی پرومس آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ ناراض مت ہو۔ ڈرتا چھچکتا سیم اس کے قریب آیا۔ سارا نے ہاتھوں سے سر اٹھا کر کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے چوری نہیں کی سارا، مجھے بیا کی قسم، مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی، دن کو چاچی نے کھانا نہیں دیا، میں سمجھا آپ سو گئی اس لیے آپ کو نہیں جگایا، میں نے تو بس فریج کھول کر ڈبل روٹی نکالی تھی، اوپر سے چاچی آ گئی۔ آئی سویر سارا، میں نے چوری نہیں کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا، سیم میری جان۔ وہ تڑپ اٹھی تھی اور بے ساختہ آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا۔ تم نے تو کہا تھا تم کھانا کھا چکے ہو سارا، چاچی نے کہا تھا آج گھر میں راشن ختم ہے، آج کھانا نہیں ملے گا اور آپ کو بھی نہیں بتانا۔ وہ بے ساختہ رو دیا تھا۔ سیم! وہ دکھ سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں چاچی سے پوچھتی ہوں ایسا وہ بھلا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ غصے سے اٹھی تھی۔ نہیں سارا پلیز، چاچی بہت مارے گی۔ سیم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ ہاں اپی، بھیا کی شکایت مت لگانا ورنہ چاچی نے بہت ماریں گی۔ یہ دیکھیں اس دن چاچی نے مجھے بھی مارا تھا چمٹے سے۔ نابیہ نے بھی اس کا پلو تھام کر جیسے اسے روکا اور شلوار کا پائنچہ اٹھا کر اسے ٹخنے سے اوپر جلے ہوئے کا نشان دکھایا تھا۔ لعنت اس طرح کی چچی کے اوپر، ختم ہو جائے یہ لعنتی عورت۔ نابی جانو یہ سب کب ہوا؟ وہ نابیہ کی جلی ہوئی ٹانگ دیکھ کر بے ساختہ رو پڑی۔ اس دن جب آپ سکول گئی تھی اور میں نے چھٹی کی تھی، تب حمزہ نے خود مجھے تھپڑ مارا اور چاچی کو بولا کہ میں نے اسے مارا اور گملہ بھی میں نے توڑا تو چاچی نے مجھے مارا گرم چمٹے سے۔ نابیہ کچھ دن پہلے کی سٹوری اس کی گوش گزار کر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ نابیہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ نابی تم بہت گندی ہو، تم نے سارا کو رلا دیا۔ سیم اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نابیہ کو گھورتے ہوئے بولا، سوری آپی۔ نابیہ اس کے گلے لگ گئی۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ باری باری دونوں کے گال چومتی ہوئی بولی، ابھی میں سینڈوچز کھاؤں گی۔ نابیہ سے اٹھتا دیکھ کر تیزی سے بولی، ٹھیک ہے تم دونوں اچھے بچوں کی طرح بیڈ پر جا کر بیٹھو بہن کے پاس، اور سنو اسے چھیڑنا مت ورنہ جاگ جائے گی۔ میں تب تک اس کے لیے دودھ گرم کر کے تم دونوں کے سینڈوچ لاتی ہوں، اوکے؟ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے سوئی ہوئی ہیبا کے دائیں بائیں جا کر لیٹ گئے۔ سارا ان سے مطمئن ہوتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ فریج سے دودھ نکال کر بوائل کرنے کے لیے چولہے پر چڑھا خود جلی جلی فریج سے ڈبل روٹی نکال کر سینڈوچ بنانے لگی۔ او ہو مہارانی، یہ سارا سامان کہاں جا رہا ہے؟ پھر بھوک لگی ہوگی ان ہڈ حراموں کو۔ سارا کچھ تیار کر کے ٹرے میں رکھ کر جب وہ کچن سے نکلنے لگی تو چاچی آدم کی، تم ماری جا، بھوک ہی مار۔ وہ چاچی سیم اور بیا کو بھوک لگی تھی اس لیے چاچی کے خوفناک تیوروں سے خود کو گھٹتے پا کر اس کے اگلے الفاظ آپ ہی گم ہو گئے۔ بات سنو لڑکی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں دولت کی ریل پیل ہوگی، یہ نوکر چاکر ہوں گے، ایک کمانے والی جان ہے اور 10 کھانے والے۔ یوں بار بار رزق کا ضیاع مجھے پسند نہیں۔ دن میں ایک دفعہ مل جاتا ہے نا کھانے کو، غنیمت سمجھو، اتنا گھر میں ہوتا نہیں جتنا تمہارے یہ لاڈلے کھاتے ہیں۔ چاچی ہاتھ نہ جا کر بولی تھی، جی چاچی آئندہ احتیاط کروں گی۔ بات ختم کرنے کی غرض سے وہ بولی، جانتی تھی ان لوگوں کے کھانے کے معاملے میں بولنا چاچی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور تم یہ جا کہاں رہی ہو؟ پہلے گھر کا کام نپٹاؤ، پھر ان لاڈلوں کا پیٹ بھرنا، اور جو برتنوں کا ٹوکرا بھرا پڑا ہے وہ کہ تمہاری ماں قبر سے اٹھ کر آ کر دھوئے گی۔ چاچی کو ایک اور ٹاپک ملا تھا۔ جی چاچی میں بس ابھی آئی، یہ ان دونوں کو دے آؤں، انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے بولی، جی کی بچی یہ رکھو ادھر، پہلے جو میں نے کہا وہ کرو، ایک دن نہیں کھائیں گے تو مر تو نہیں جائیں گے۔ غضب خدا کا کیا زمانہ آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے منہ کو آنے لگے۔ ارے دیکھ کیا رہی ہے، جلدی کرو برتن دھو، حد ہو گئی، ذرا جو ماں نے تمیز سے کھائی ہو۔
تیری ماں نے تینوں بڑی سکھائی ہے۔ چاچی بکتی چھکتی وہی کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس بات کا مطلب تھا کہ جب تک وہ کام ختم کرے گی تب تک وہ نہ خود ہلیں گی نہ اسے ہلنے دے گی۔ وہ بے بسی سے ٹرے رکھ کر برتن دھونے آگے بڑھی۔ وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سارا آریان خان کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ 10 سال کی بچی واقعی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہوئے 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 10 سال دی ہے؟ میں تو سمجھی کوئی جوان ہے۔ سیم کو بہت سخت بخار تھا۔ سارا بہت پریشان تھی۔ اس کا پیپر تھا جسے اسکول سے آنا تھا، مگر سیم کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چاچی پہ اعتماد کرنا مشکل تھا۔ چاچا سے سیم کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو بولا، مگر وہ چاچی کی کڑی نظروں سے بے بس تھے۔ ناچار سیم کو تسلیہ دے کر اور نابیہ کو اسکول سے چھٹی کروا کر سیم کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ خود اسکول چلی آئی۔ پیپر دیتے وقت بھی سارا دھیان پیچھے سیم کی طرف پھرا۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے سب سے پہلے جو اسکول سے نکلی وہ سارا ہی تھی۔ گھر پہلا قدم رکھتے وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں فل کپڑوں میں بھیگا فرش پر پوچھا لگاتا بلا شبہ وہ سیم ہی تھا۔ پاس ہی پانی کی بالٹی اٹھائے نابیہ کھڑی تھی۔ سامنے صوفے پر ہاتھ میں وائپر کا ڈنڈا لیے بڑے کرو فرقے سے انداز میں چچی بیٹھی تھی۔ جبھی سیم کپڑا اٹھا کر کھڑا ہوا، مگر اگلے پل چکرا کر دھڑام سے زمین پر گرا۔ بھیا سیم! پانی کی بالٹی گرا کر نابیہ اور ساکت کھڑی سارا تڑپ کر آگے بڑھی۔ سیمی کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، سارے سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ سارا بخار سے تپتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھیں لیے اس نے سارا کو دیکھا۔ ارے ہڈ حرام بے غیرت، میں جانتی تھی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کرے گا۔ چل اٹھ، یہ کام تمہارا باپ کرے گا آ کر۔ چاچی خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی آئی تھی اور ہاتھ میں تھاما ہوا ڈنڈا سیم کی کمر میں گھمایا۔ سیم بلا اٹھا۔ سارا نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں چھپایا۔ چاچی پلیز اسے مت مارے، اسے بخار ہے، یہ دیکھیں اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ سارا روئی تو دی۔ چاچی نے ہاتھ میں تھاما ڈنڈا دیکھا اور اگلے پل سارا کے ساتھ چمٹے سیم اور نابیہ کی شامت آئی تھی۔ بے غیر تو حرام خورو، جتنا مرضی کھلاؤ پلاؤ، مگر کام تم لوگوں سے ہوتا نہیں، الٹا میرے گلے پڑ گئے۔ ارے وہ بغیرت بھی مر گئی، اتنا نہ کیا کہ تم لوگوں کو بھی ساتھ لے جاتے، مگر نہیں، میرے سینے پر مونگ ڈالنے کو چھوڑ دیا ہڈ حراموں کو۔ چاچی کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلتے کہ سارا بیچاری ان دونوں کو بچاتے بچاتے خود بھی نشانہ بنتی رہی، مگر اسے اپنی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ ان معصوم جانوں کو چپ کرواتے رات کے ٹکور کرتے ہوئے سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور صبح تک وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ ادھا دے گاندے دے وچ کیوں رہنا، لیکن بیچارے معصوم بچے باہر کہاں جائیں گے۔ آریان خان اور زمان خان دو ہی بھائی تھے۔ آریان خان بڑے جبکہ زمان خان چھوٹے تھے۔ آریان خان کی بیگم ثانیہ اور زمان خان کی بیگم تانیہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ آریان خان اور ثانیہ کی ایک ہی اولاد سارا آریان اور زمان خان اور تانیہ کی سب سے بڑی اولاد سیم تھا، جو کہ سارا سے 2.5 سال چھوٹا تھا۔ اسے چھوٹی نابیہ تھی جو تھی تو 5 سال کی، مگر سیم سے 1.5 سال چھوٹی تھی۔ اور سب سے چھوٹی ہبا جو ابھی 3 ماہ کی تھی، وہ بھی ایک حسین صبح تھی، اور اس دن سیم کی 7ویں سالگرہ تھی۔ گھر میں کئی دن تو پلاننگ چل رہی تھی کہ اب بہت بڑی نہیں تو چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی جائے۔ بچے خوش تھے اور اسی خوشی میں سب نے اسکول سے چھٹی کی۔ سارا ختیجہ بوا ماما اور خالہ کے ساتھ کچن میں تھی۔ اسے بچپن سے شوق تھا چھوٹے موٹے کام کرنا، اور اب تو بوا کے ساتھ رہ کر ماشاءاللہ وہ اچھے خاصے کام کر لیتی تھی۔ خاص کر سیم، نابیہ اور ہبا کے کام تو کو دوڑ کر کرتی تھی، اور اسے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر کیا تھی، صرف یہی 9.5 سال، پھر بھی وہ ہر کام میں طاق تھی۔ ماما کے ابھی سے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، جبکہ خالہ کو وحشت ہوتی۔ وہ اکثر ماما کو ٹوکتی کہ ابھی سے ان کاموں میں مت الجھاؤ، مگر ماما ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ الٹا کہیں جانا ہوتا شاپنگ کے لیے یا بازار کسی بھی کام سے تو سیم، نابیہ اور ہبا کو آرام سے سارا کے حوالے کر دیتی۔ پھر چاہے رات کے واپس آئے، بچے ان کو ویسے ہی ہنستے کھیلتے ملتے، کیونکہ وہ جانتی تھی سارا سب سنبھال لے گی۔ اس دن سیم کی 7ویں سالگرہ تھی۔ گھر سجا تھا، بچے خوش تھے۔ آفس کے لیے نکلتے پاپا اور چاچو کو ماما نے روکا، خالہ کو لیے خود بھی ساتھ چلتی کہ شام کو پارٹی کچھ سامان رہتا وہ لے لیں گے، پاپا لوگ انہیں بازار ڈراپ کر دیں گے، واپسی پہ وہ خود مینیج کر لیں گے۔ گھر سے وہ چاروں نکلے ہنسنے مسکراتے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ واپسی پہ یہ مسکراتے لب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ مین مارکیٹ میں بلاسٹ ہوا تھا اور چاروں کے چاروں ٹکڑوں میں بٹ تھے۔ اوئے ہوئے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوکر چاکر روتے چلاتے رہے۔ قریبی کوئی تھا نہیں جسے اطلاع دی جاتی۔ دور پار کے کوئی چاچا چاچی تھے جس جنازے میں آئے۔ بچے پریشان ہیں، ماں باپ کے ٹکڑوں میں ماں باپ کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ پریشان حال روتے چلاتے سب کو دیکھتے رہے، مگر جان نہیں سکے کہ ہوا کیا، سوائے سیم اور سارا کے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب بچوں کو سنبھالنے کا وقت آیا تو اعلان ہوا کہ جو بچے سنبھالے گا، بنگلے میں کھڑی 2 گاڑیاں، بینک میں جمع پیسہ سب بچوں کے نام ہے۔ جو سنبھالے گا اسی کے پاس جائے گا۔ کوئی سگا تو تھا نہیں، سو وہی چچا چاچی دور پار کے رشتہ دار جو تھے۔ پورا فال انہی کے نام نکلا۔ وہ بھی بینک بیلنس دے کر بچے رکھنے کو تیار ہو گئے، سو بچے لیے اپنے گھر چلے آئے۔ کہ کچھ عرصہ لوگوں کو یہ بھی تو باور کرانا تھا نا کہ بھائی ہمیں کوئی غرض نہیں پیسے سے، بھائی ہمیں تو یہی بچے عزیز تھے، باقی پیسہ جائے بھاڑ میں، تاکہ لوگ اشش کر اٹھیں۔ یہ سن کر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد جب سب بھول بھال گئے تو پھر دیکھا جائے گا کتنے پیسے کا کیا کیا جائے۔ مگر چاچی تھوڑے ہی عرصے میں بچوں سے اکتا گئے اور ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ان کے خیال میں انہیں کون پوچھنے والا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کر کے وہ خود ہی گھرائی روزی کو لات مار بیٹھی تھی۔ دادی لان تینوں تو بندہ نا سنسار کر دے۔ لیکن یہ بات تو سچ ہے، انسان کے پل کا نہیں پتہ، بالکل بھی نہیں پتہ۔ آج ہمارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، بس یہ تھا اگلی جو آنکھ ہے نا
یا تو ہاسپٹل کھلے گی یا پھر قبر بھی جی کھلے گی. تو یہ تو حقیقت ہے کہ بس اللہ پاک نے بچا لیا. شکر اللہ پاک کا، بالکل بھی نقصان نہیں ہوا، شکر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پل کی خبر نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس لافانی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ساری رات سیم اور نابیہ کے زخموں کی ٹکور کرتے وہ اندر سسکی تھی اور صبح کا سورج طلوع ہوتے ہوئے ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. نابیہ کو چھٹی کروا کے سیم اور ہبا کے پاس چھوڑا اور خود اسکول چلی ہے. اسکول سے آگے 10 منٹ کے فاصلے پر ہی تو اس کا گھر پیارا گھر تھا، جہاں کبھی وہ اپنے ماں باپ، چچی، خالہ اور ان کے بچے ہنسی خوشی رہا کرتے تھے. گھر کے ساتھ ہی انکل گوہر کی فیملی رہا کرتی تھی. انکل گوہر پاپا اور چاچو کے بچپن کے دوست تھے. پھر وہ شادی کر کے انگلینڈ سیٹل ہو گئے. انگلینڈ جا کر بھی انکل گوہر نے پاپا اور چاچو سے رشتہ نہیں توڑا اور وہ اکثر موبائل فون پر یا اسکائپ پر بات کر لیا کرتے تھے. پاپا چاچو زمان جب کبھی بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ جاتے تو اکثر انکل گوہر کے یہاں ٹھہرتے. جب انکل گوہر کے بیٹے کی جاب پاکستان میں ہوئی تو انکل گوہر فیملی سمیت پاکستان آپس سے اپنے پرانے گھر. انکل گوہر کا بیٹا ایک پولیس آفیسر تھا. ماما پاپا کی ڈیتھ کے بعد انکل نے بچوں کو اپنی سرپرستی میں لینا چاہا تو چاچا چاچی وارد ہو گئے، مگر اب برداشت ختم ہو چکی تھی. سارا نے بہت سوچا، انکل گوہر کے علاوہ مددگار کوئی نظر نہیں آیا تو اسکول کے بہانے انکل گوہر کے یہاں چلی آئی. انکل گوہر کے گھر داخل ہوتے ہوئے ساتھ والے بنگلے پر نظر ڈالتے سے بے اختیار رونا آیا، مگر اب ہر طرف خاموشی کا راز تھا. آنٹی سمینا گوہر انکل کی بیوی سے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی، مگر انکل گوہر کے سینے سے لگتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. انکل گوہر اور آنٹی سمینا بکھلا اٹھے. انکل گوہر کے ڈھیروں دلاسوں تسلیوں کے بعد اس نے چاچا چاچی کے ظلم کی کہانی لفظ پر لفظ سنا ڈالی. انکل آنٹی گنگ بیٹھے رہ گئے. پلیز انکل، مجھے اپنی پرواہ نہیں، مگر وہ سیم اور نابیہ پر بہت ظلم کرتی ہے، بہت مارتی ہے. ہیبا بھوک سے بلکتی رہتی ہے مگر انہیں پرواہ نہیں. سیم بہت بیمار ہے انکل، وہ مر جائے گا، پلیز انہیں بچا لیں انکل. وہ ہاتھ جوڑے انکل کے پاؤں میں جا بیٹھی. انکل نے تڑپ کر اسے زمین سے اٹھایا اور سینے سے لگایا. بس میرا بچہ، اب اور مت رونا، اب تم لوگوں کے رونے کے دن ختم. اب ان ذلیل لوگوں کو رونا ہے اور تم دیکھنا وہ سر پکڑ کر روئیں گے. بڑے دھڑلے سے وہ لوگ تم لوگوں کو لے کر گئے تھے. میں بھی چپ کر گیا کہ چلو تم لوگوں کے اپنے ہیں، مگر نہیں، ایسے اپنوں کی عزت راس نہیں آتی. دیکھنا میں ان بغیرتوں کو کورٹ میں گھسیٹوں گا. انکل گوہر اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا. کورٹ میں گھسیٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی. انکل گوہر کے بیٹے علی گوہر SP آفیسر تھے. نے ایک ہی بار پولیس ریڈ ڈلوائی اور چچا چاچی سے سارے بچوں کو بازیاب کروا لیا. آرین خان کا بزنس، جس میں آج کل چاچا بڑے خروفر سے قبضہ کرنے کا سوچے بیٹھے، واپس لے لیا گیا. بچوں کے ساتھ ساتھ جب بنگلہ اور بزنس ہاتھ سے نکلا تو چاچا چاچی بخلا گئے. سارا کبھی سیم اور کبھی نابے کو پکڑ لیتے، معافی مانگتے، لاڈ کرتے اور ایک اور موقع مانگتے، مگر انکل گوہر نے ایک نہیں چلنے دی. اندر کرنے کی دھمکی دے کر بچوں کو واپس ان کے گھر سے لے آئے. آنٹی سمینا نے بہت چاہا کہ بچے ان کے پاس ہی ہے، مگر سارا نہیں مانی اور ساتھ والے اپنے گھر شفٹ ہو گئے. وہ گھر دوبارہ سے بس گیا. ختیجہ بوا کو واپس گلاؤں سے بلوا لیا گیا. ڈرائیور کو دوبارہ رکھ لیا گیا. انکل گوہر اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ آرین خان کا بزنس بھی سنبھالنے لگے. ہر ماہ ایک بڑی رقم چاروں بچوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے. سارا، نابیہ، سیم کی ہر ماہ کی فیس، ان کے اخراجات سب وہ خود ادا کرتے تھے. گھر میں ختم ہونے سے پہلے نیا راشن ڈلوا دیتے، غرض یہ کہ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا. اگر نہیں تھے تو ماما پاپا، چاچو چاچی، جن کی بوا کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی. بچوں کو ہر وقت مصروف رکھتی. صبح اسکول جاتے، واپسی پر کھانا کھا کر آرام کرتے. 3 بجے کاری آ جاتا اور 4 بجے وہ اکیڈمی جاتے. واپسی پر کھانا کھاتے، کارٹون دیکھتے اور پھر سو جاتے. یہی روٹین تھی اور یہی چلتی رہی. جب سارا نے میٹرک کا امتحان دیا، ان دنوں وہ 15 سال کی تھی. ایسے میں فارغ رہنے کی بجائے وہ انکل گوہر کے ساتھ آفس جانے لگی. انکل گوہر اسے کافی کچھ سمجھاتے رہتے. آہستہ آہستہ بزنس میں کافی ساری چیزیں سیکھ گئی تھی. رزلٹ آنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا. فارغ بیٹھنا تو جیسے سے آتا ہی نہیں تھا. صبح کالج جاتی، 1 گھنٹہ اکیڈمی لیتی، واپسی پر آفس چلی آتی. انکل گوہر کے ساتھ مل کر کافی سارا کام انکل گوہر اسے کافی کچھ سمجھاتے رہتے. آہستہ آہستہ بزنس میں کافی ساری چیزیں وہ سارا سیکھ گئی تھی. رزلٹ آنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا. فارغ بیٹھنا تو جیسے سے آتا نہیں تھا. صبح کالج آتی، 1 گھنٹہ اکیڈمی لیتی، واپسی پر آفس چلی آتی. انکل گوہر کے ساتھ مل کر کافی سارا کام نپٹاتی. 3 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا. وہ 3rd ایئر میں تھی، سیم 1st ایئر میں، نابیہ 9th میں اور ہبا 4th کلاس میں تھی. وہ 18 سال کی تھی جب ایک دن گوہر انکل کو ہارٹ اٹیک. وہ بستر پر جا لگے. سارا بزنس سارا کے سر پر آ گیا. ایسے میں سیم نے آگے بڑھ کر اسی مدد کرنی چاہیے تو سارا نے چھڑک دیا. اسے پڑھائی پر توجہ دینے کو کہا، خود بزنس سنبھال لیا. وہ دن بہت ٹف تھے. انکل گوہر کے ایک بہت ہی قریبی فرینڈ نے سارا کا بہت ساتھ دیا. صبح ٹائم وہ کالج آتی اور پیچھے انکل گوہر کے فرینڈ انکل سلیم بزنس دیکھتے. کالج سے چھٹی ہوتی وہ سیدھی آفس چلی آتی. باقی کا کام وہ خود دیکھتی. دن گزرتے گئے اور پھر 2 باتیں ہوئی. ایک سیم کا ایکسیڈنٹ اور دوسرا انکل گوہر کی ڈیتھ. وہ ایک دم شوق میں آ گئی. سیم ICU میں تھا اور انکل گوہر کا جنازہ تیار تھا. آنٹی سمینا اور علی گوہر نے اس موقع پر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. جب تک سیم ہوش میں نہیں، انکل گوہر کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. سیم کے خطرے سے باہر آتے انکل گوہر کو سپرد خاک کر دیے گئے. ایک بار وہ پھر یتیم ہو گئے. انکل گوہر کا دکھ کچھ کم تو نہیں تھا، مگر قدرت کو شاید ابھی اور امتحان لینا باقی تھا. وہ سیم کی وجہ سے اپنی ہر ایکٹیویٹی کو بھول چکی تھی. گھر، کالج، بزنس، سب کچھ صرف اور صرف سیم کو ٹائم دے رہی تھی. اور جس دن سیم دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا، اسی دن ایک اور بری خبر نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا.
انکل گوہر کے دوست انکل سلیم دھوکے سے غلط سائن کروا کر سارا بزنس اپنے نام کروا کر بزنس سمیٹ کر ملک سے فرار ہو چکے تھے۔ اوئے ہوئے، بہت غلط ہوا بیچاری کے ساتھ۔ یہی نہیں، بینک سے 20 لاکھ سارا کے نام پر قرضہ بھی نکلوا چکے تھے۔ وہ تو تب پتہ چلا جب 3 دن کے اندر اندر گھر خالی کرنے کا نوٹس اسے ملا۔ وہ تو بالکل ہی ٹھہر گئی۔ ایسے موقع پر آنٹی سمینا اور علی گوہر پھر اس کی ڈھال بن گئے۔ علی بھائی نے بینک کا لون بھرنا چاہا مگر وہ نہیں مانی۔ بے شک وہ اس کے اپنے سگے نہیں تھے مگر وہ پہلے ان کے احسانوں تلے دبی بیٹھی تھی۔ بہت سوچ وچار کے بعد اس کے گراج میں کھڑی پاپا اور چاچو کی تینوں گاڑیاں بیچ ڈالی۔ بینک کا لون ادا کر کے بچے پیسوں سے سیم کے لیے ایک بائک خریدی کیونکہ اس کا کالج کافی دور تھا۔ نابی اور ہبا کے لیے اسکول وین لگوا دی، باقی بچی رقم ان تینوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی اور خود بزنس تو رہا نہیں تھا سو پڑھائی ادھوری چھوڑ دی اور علی بھائی کی مدد سے ایک آفس میں جاب کر لی اور پارٹ ٹائم اکیڈمی میں پڑھانے لگی۔ مگر گھر کے اخراجات، سیم، نابی اور ہبا کے اسکول کالج کی فیس اتنی تھی کہ ان پیسوں سے بمشکل گزارا ہونے لگا۔ سیم نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنی چاہیے تو سارا نے اسے ڈانٹ دیا۔ خبردار سیم، ایسا سوچا بھی تو تم جانتے ہو نا چاچو اور خالہ کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ تم وکیل بنتے۔ ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ خالہ امی اور چاچو کی روحوں کو کتنی تکلیف ہوگی نا۔ وہ اسے آسان سے سمجھاتی۔ مگر سارا یہ بھی تو دیکھے نا، آپ تھکی ہاری گھر آتی ہے 3 روٹ بدل کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نابی کی میڈیکل کی کتنی بھاری فیس ہے، میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری بھی فیس ہے۔ ہبا بھی تو اسکول جاتی ہے نا، اور گھر کے اخراجات۔ پلیز سارا مجھے کچھ چھوٹا موٹا کام ہی کرنے دے، کم از کم میں خود کی اپنی فیس تو ادا کر سکوں۔ مگر وہ سارا کیا جو مان جائے۔ سیم کو کام کرنے کے بجائے اس نے اپنا کام بڑھا لیا۔ پہلے عصر کی نماز تک گھر ہوتی، تھوڑا ریلیکس کرتی، مگر 2-3 جگہ اور ہوم ٹیوشن ملنے کے بعد فارغ وقت بھی جاتا رہا۔ 5 بجے گھر آنے والی سارا اب رات 8 یا 9 بجے گھر قدم رکھتی۔ تھکی ہاری گھر قدم رکھتی تو ان تینوں کو اپنی فکر میں ٹہلتا پاتی۔ تھینک گاڈ آپی آپ آ گئی، میری تو پریشانی سے جان نکلنے والی تھی۔ نابی اور ہبا دوڑ کر اس کے گلے لگتی۔ سارا آپ صرف ایک جاب کر لیں، ہم سب اسی پر گزارا کر لیں گے، مجھے آپ کا ایسے کام کرتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ سیم ہمیشہ ہی گلہ کرتا، وہ تھکی ہونے کے باوجود ان تینوں کے سامنے چہرے پر مسکراہٹ لیے رہتی، انہیں تسلی دیتی اور اگلے روز پھر وہی روٹین، وہی لوگ، وہی فکر۔ زندگی کا کام آگے بڑھنا ہوتا ہے، سو وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ بہت مشکل بچپن ان لوگوں نے گزارا، بہت زیادہ۔ بس اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، کسی کے ماں باپ کو کچھ نہ کرے۔ وہ ایک اداس شام تھی، یہ اسے لگی تھی، طبیعت بوچھل سی تھی، اس لیے وہ آفس سے جلدی اٹھی، چھٹی لے کر 1 گھنٹہ اکیڈمی اور 1 گھنٹہ ہوم ٹیوشن والوں کو دے کر جلدی گھر چلی آئی۔ جلدی جلدی عرتے بھی گھر پہنچنے تک مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی۔ 3 وین بدل کر جب وہ اپنے گھر کی طرف جاتی سڑک پر اتری تو انجانے میں بس ایک نظر اٹھی اور وہ ساکت رہ گئی۔ بلا شبہ وہ سیم ہی تھا، وہ بھلا کیسے نظر انداز کر سکتی تھی، اس کی حالت ہی ایسی تھی۔ سڑک کی دوسری جانب بنی ورک شاپ کے باہر ایک کار کے بونٹ پر جھکا مخصوص یونیفارم پہنے، گال اور ماتھے پر لگی کالک اور تیزی سے چلتے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ہاتھ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اس کام میں کہاں ماہر ہو چکا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ بھی 4 تھپڑوں سے اس کا منہ ڈال کر ڈالے، مگر وہ ضبط کرتی گھر چل گئی۔ جب وہ اپنی پڑھائی کر رہا ہے تو اپنا وہ ایکسپینس خود اٹھانے کے لیے اس قابل ہو گیا تو تینوں کی بھی اصلاح بی بی۔ لاؤنج سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آئی تھی جس کا مطلب تھا کہ ہبا اور نابی اکیڈمی سے واپس آ چکی تھی۔ جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، ہبا اور نابی سے دیکھ کر چونک اٹھی۔ ارے آپی، آج آپ جلدی آ گئی؟ آپی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہبا اور نابی پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں ٹھیک ہوں، سیم کدھر ہے؟ پرس صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ آپی سیم بھیا تو اس وقت اکیڈمی میں ہوتے ہیں، ہبا جلدی سے بولی۔ کب جاتا ہے اکیڈمی؟ وہ تیزی سے بولی۔ سیم بھیا تو 6 بجے تک چلے جاتے ہیں۔ آپی مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ہبا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور واپس کب تک آتا ہے؟ وہ ہبا کی بات نظر انداز کر گئی۔ آپی خیریت تو ہے نا؟ آپ غصے میں لگ رہی ہیں، نابی اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ نابی جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو، سیم اکیڈمی سے واپس کب آتا ہے؟ خود پر کنٹرول کرنے کے باوجود اس کی آواز بلند ہوگی۔ آپی آپ کی واپسی سے ½ گھنٹہ پہلے تک آ جاتے ہیں بھیا۔ نابی پریشانی سے بولی۔ سارا کو اس سے پہلے کبھی غصے سے دیکھا نہیں تھا۔ اوکے آج آنے تو اسے پوچھتی ہوں۔ سارا غصے سے بولتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ مگر آپی ہوا کیا ہے؟ ہبا اور نابیہ پریشان ہو کے اس کے آس پاس جا بیٹھی۔ آنے دو، اسے پتہ چل جائے گا تم لوگوں کو۔ اور سیم واقعی اس کے آنے سے ٹائم سے 10 منٹ پہلے گھر داخل ہوا۔ السلام علیکم گائز، سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ ارے سارا آپی، یہ تو سرپرائز ہو گیا، آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ نابی سارا جلدی آ گئی۔ وہ سارا کو دیکھ کر واقعی حیران ہوا اور نابی سے بولا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تانے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بولی، کیا مطلب سارا، کہاں سے آ رہا ہوں؟ آپ جانتی ہیں اس وقت میں اکیڈمی سے واپس آتا ہوں، یہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے چاہے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی طرف اشارہ کرتا بولا، سیم میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ دھیمی مگر سخت آواز میں بولتی وہ سیم کو چونک آگے، اگلے پل وہ سنبھل گیا۔ ارے سارا آپ بھی نہ حد کرتی ہیں۔ ریلی میں اکیڈمی میں تھا، ابھی سیدھا وہیں سے چٹاخ چپیڑ مارتی۔ چہرے پر پڑتے زوردار تھپڑ نے اسے بات بھی پوری نہیں کرنے دی۔ سارا، وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ ہبا اور نابیہ بے یقین نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سارا، ایسا کیا کر دیا بچے نے؟ بوا کچن سے دوڑتی ہوئی آئی، آج پہلی بار سارا کو غصے میں دیکھا تھا۔ اس سے پوچھے بوا، یہ اکیڈمی کے بہانے کہاں جاتا ہے؟ میں نے دن رات ایک کر کے انہیں پروان چڑھایا، محنت کی، جو مانگا وہ دیا، خود پڑھائی چھوڑ دی صرف اس لیے کہ ان تینوں کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر کہاں پہ کمی تھی بوا کہ اسے ورک شاپ پر کام کرنا پڑا، وہ بھی مجھ سے چھپ کے؟ پیسے کی کمی تو مجھ سے مانگتا۔
اگر میں نہ دیتی تو پھر مجھ سے گلا کرتا. ماں باپ کی کمی کے علاوہ میں نے ان کی ہر بات مانی بوا. پھر بھی مجھ سے کہاں پر غلطی ہوگی کہ اسے چھپ کر مجھ سے کام کرنا پڑا. وہ چہرہ ہاتھ میں چھپا کر شدت سے رو دی. ہیبا اور نابیہ پھٹی نظروں سے سیم کو دیکھتی رہ گئی. ان دونوں کے لیے یہ خبر یقیناً شاکنگ تھی. حد ہو گئی بی بی ایڈا ویلا چکن دی تے ضرورت نہیں ہے. آئی ایم سوری سارا، پلیز سوری مت روئیں پلیز. وہ اسے روتے دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھا تھا. بے ساختہ اس کے قدموں میں جا بیٹھا. میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے آپ کو نہیں بتایا، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا. مگر سارا میں نے جتنی دفعہ بھی آپ سے اجازت مانگی آپ نے منع کر دیا. میں تو صرف ہاتھ بٹانا چاہ رہا تھا، آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا. وہ اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو اٹھا. میں نے کب کہا تم لوگ مجھ پر بوجھ ہو؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی. آپ نے کبھی نہیں کہا سارا، مگر میں ایک بھائی ہوں. مجھ پر آپ کے ساتھ ساتھ 2 بہنوں کی بھی ذمہ داریاں بھی ہیں جو کبھی آپ نے مجھے اٹھانے نہیں دی. آپ ہمیشہ مجھے چھوٹا سمجھ کر ٹریٹ کرتی ہیں. میرے ساتھ ساتھ میری 2 بہنوں کا بوجھ بھی آپ اٹھائے ہوئے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے سارا آپ کو اتنی محنت کرتے دیکھ کر. پلیز سارا اگر آپ جانے گئی تو پلیز مجھے منع مت کرنا. مجھے کام کرنے دیں، کم از کم میں آپ تینوں کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکتا ہوں. وہ اس کا ہاتھ میں منت بھرے لہجے میں بولا. سیم. وہ ڈبڈباتی ہی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. اگر تم اپنی پڑھائی ختم ہونے سے پہلے کسی بھی جاب کا نام لوگے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. جا مار جا پھر جا کے. ایڈا پایا ہوا گھر دے وچ. سارا. وہ ساکت رہ گیا. بوا نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نابی اور ہیبا تو باقاعدہ رونے لگی اور سیم ٹھہر سا گیا. آنکھ کے کناروں سے نکل کر 2 آنسو سارا کے ہاتھ پر جا گرے. آئندہ ایسی کوئی فضول بات اپنے ذہن میں بالکل بھی نہیں لائیں گی سارا. میں آپ کی ہر بات مانوں گا. وہ سر جھکائے بولا. سارا اس سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھی اور اندر بڑھی. جب وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہیں سارا؟ وہ بے ساختہ بولا. راستہ دو سیم. وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھی. سارا پلیز بات کریں مجھ سے، ناراض مت ہو. سیم ملتجی لہجے میں بولا. سارا نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی. سارا بیٹا کھانا لگا، غصہ چھوڑو، کھانا کھا لو. وہ بوا سے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولی. بوا مجھے بھوک نہیں، آپ ان تینوں کو کھلا دیجیے گا. وہ مڑے بغیر بولی اور سیڑھیاں اوپر چڑھ کر اوپر چلے گی. سیم نے سرخ آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا. چلو بیٹا تم کھانا کھاؤ، بہنیں سارے دن کی بھوکی بیٹھی ہیں. سارا تو پاگل ہے، میں اسے سمجھا لوں گی، تم پریشان مت ہو. ختیجہ بوا اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی. نہیں بوا مجھے بھی بھوک نہیں، آپ ان دونوں کو کھلا دیجیے. وہ ایسکی سے بوا کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. پیچھے وہ تینوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی. نہیں حد نہیں ہو گئی، عجیب ہی بندی نے ڈرامہ کریٹ کیا. کام نہیں کریں گے ایسی کوئی کوٹھے تو نہیں نہ پڑے آ گیا جڑی ایڈی چپیڑا چپوڑا چترو چتری ہو گئے. 3 دن مسلسل 3 دن اسے وہ اگنور کر رہی تھی. اور یہ 3 دن اسے یوں محسوس ہوئے جیسے وہ پھندے پہ لٹکا اور جان بھی نکل نہیں رہی ہو. وہ جانتا تھا سارا بہت ہرٹ ہوئی تھی، مگر اپنے پچھلے 3 دن سے سارا کے مسلسل اگنور کرنے سے وہ ہرٹ ہو رہا تھا. رات وہ لیٹ آتے کمرے میں بند ہو جاتی. صبح جب تک وہ تینوں اٹھتے وہ گھر سے نکل جاتی. وہ جانتا تھا سارا اس کے وہ کام کرنے پر ناراض ہوگی، مگر اتنی ناراض ہو جائے گی یہ وہ نہیں جانتا تھا. آج آخری 2 کلاسیں آف تھی. وہ دوستوں سے ملے بغیر بائک لے یونیورسٹی سے نکل گیا. کچھ دیر یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر دوڑتا رہا، پھر بائک کا رخ آفس کی طرف موڑ لیا. آفس کے باہر پہنچ کے اسے سارا کو کالز کی تھی، مگر اس نے کالز نہیں اٹھانے کی شاید قسم کھا رکھی تھی. بائک پارک کر کے وہ آفس کی طرف آیا. جانتا تھا اسے سامنے دیکھ کر سارا ناراض ہوگی، غصہ کرے کہ مکو منا لے گئی. ہی سوچ کر وہ اندر چلا ہے. سامنے وہ بیٹھی تھی، کمپیوٹر کی سکرین کو سنجیدگی سے گھورتی. انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی. وہ آہستگی سے چلتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور شاید بہت مصروف تھی تبھی سے بیٹھتے نہ دیکھ سکی. کام ختم کر کے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرتے بس ایک سرسی سی نظر سامنے اٹھی اور وہیں جم گئی. غیر ارادی طور پر آواز کافی بلند تھی کیونکہ آس پاس کام کرتے لوگ متوجہ ہوئے. مسکراہٹ کو ہونٹوں تلے دباتے وہ سر کو خم دیتے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو سیم؟ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ وہ حیرانگی سے بولی. اسے وہاں دیکھ کر واقعی حیران تھی. آپ کو دیکھنے آیا تھا. میں اس پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر ہتھیلیوں پر چہرہ جما کر وہ بولا تھا. میں آج پیدا ہوئی ہوں کیا جو تم مجھے دیکھنے آئے تھے؟ اٹھو اور مجھے یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ. میرا باس آ گیا نا، برا منائے گا. لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے بولی، مگر دوسری طرف اثر نہیں ہوا تھا. آپ مجھ سے ناراضگی ختم کریں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ کرسی سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے سکون سے بولا. پہلے آپ مجھ سے ناراضگی ختم کریں، مجھ سے ہنس کے بات کریں، مجھ سے وعدہ کریں آئندہ کبھی آپ مجھے ڈانٹے گی نہیں، مجھ سے ناراض نہیں ہوگی. پرومس میں چلا جاؤں گا. ادروائز آپ کا باس یہاں آ گیا تو اس چیز کی آپ خود ذمہ دار ہیں. سیم تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہی اسی پر ڈٹا رہے گا. تنگ کب کرو یار، ریکویسٹ کرو. اسے نرم پڑتے دیکھ وہ تیزی سے بولا. اوکے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں، اب مجھے کام کرنے دو. میز پر پڑی فائلیں اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے بولی. پرومس؟ جوش سے بولتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے. سیم کلیگ کی اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ وہ آہستگی سے بولی. وعدہ کرے نا سارا پلیز. سچویشن دیکھ کر بھی وہ اگنور کر رہا تھا. جانتا تھا سارا اس وقت بری پھنسی تھی، بے بس تھی، اس لیے ہر بات چپ کر کے مان رہی تھی.
ओके प्रॉमिस, अब तुम घर जाओ सैम, जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। अरे ऐसे कैसे घर जाऊँ, सेलिब्रेशन तो बनती है, चले आइसक्रीम खाने चलते हैं, इसे हाथ से पकड़कर खड़ा करते हुए बोला था। सैम तुम पागल हो, मेरा ढेर सारा काम पड़ा है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, मेरे बॉस को जानते नहीं हो तुम। इसे डांटते हुए बोली और मेज़ पर रखी फाइल खोलकर बैठ गई। वो मुंह बसोड़ते हुए इसे देखता रहा, फिर गहरी सांस भरते हुए वहाँ से चल दिया। सुनो, वो भी चंद कदम ही चला था जब सारा की आवाज़ किसी नरम झोंके की तरह इसके कानों से टकराई थी। जी, वो तेरी से पलटा, शायद सारा मान गई हो। सीधे घर जाना, आवारागर्दी के लिए आगे पीछे मत निकल जाना, समझे? ओके, मुंह बनाते वो चल पड़ा और वो उसे जाते देखकर तवील सांस लेती फाइल पर झुक गई। फाइल पर काम करते से थोड़ी देर हुई जब पास पड़े टेलीफोन की घंटी बज उठी। वो लौट हुई। सारा मेरे ऑफिस में आई है, दूसरी तरफ से हुक्म मिला। यस बॉस, कहती फाइलें समेटी वो उठकर खड़ी हुई। बॉस के ऑफिस का दरवाज़ा बचाकर जब इसने कदम रखा तो झटका खा के रह गई। सामने वो बैठा था, चेहरे पर मासूमियत सजाए। सारा को इस पर सख्त हुआ है। सारा आप जानती हैं ना? बॉस की आवाज़ से तरफ से सवाल हुआ। ओह, बॉस वाला पहुँच गया। यस सर, ये मेरा कज़न है, चचाजाद सैम। कड़ी नज़रों से इसे घूरते हुए बोली। फ़ाइन, ये आपको लेने आए? दरअसल आपके चचा हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए आप आराम से जाएं, बाकी जो काम रह गया वो मिस आलिया को समझा जाए, वो कर देंगे। बॉस बोले थे। मगर सर, इसने कुछ बोलना चाहा। इट्स ओके सारा, आप जाएं और मिस आलिया को मेरे पास भेज दी जाए। इससे पहले वो कुछ कहती, बॉस ने इसकी बात काट डाली थी। बॉस के रूम से निकल कर अपने कैबिन तक आई, वो भी मुस्कुराहट दबाए इसके पीछे चला है। तुमने बॉस से छूट क्यों बोला? इसे देखते हुए बफर उठी। सॉरी सारा, बट मैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था। मरे हुए बाप को दोबारा मार के खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हो? गुस्सा दबाते हुए बोली। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ अब गुस्सा तो मत करें। अच्छा देखिए, मैं कान पकड़ता हूँ, ठीक? कहते हुए इसने बाकायदा कान पकड़ लिया। सारा ने खफकी से घूरा, मगर इसकी शक्ल देखते हुए हंसी निकल गई। थैंक गॉड सारा, आप मुस्कुराई तो। 3 दिन से आपकी हंसी देखने को तरस गया था। इसे हंसते देखकर वो संजीदा हुआ। ओके ओके, अब चलो, मक्खन मत लगाओ। अब इसे आगे की तरफ धकेलते वो हंस के बोली और सैम भी मुस्कुराते हुए ऑफिस से निकल गए। निकल और वो पूरा दिन बाइक पर वो दोनों आवारागर्दी करते रहे। वापसी पर हिबा और नाबिया के लिए आइसक्रीम पैक करवा कर लाना नहीं भूले थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। नाबिया भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई से फारिग हो चुकी थी। हिबा प्री मेडिकल में थी, जबकि सैम पाकिस्तान का जाना माना वकील बन चुका था। जिस दिन डिग्री इसके हाथ में आई, इसने सारा को जॉब छुड़ा के घर बिठा दिया। सारा ने इनकार करना चाहता हुआ इसका हाथ थाम कर आइस्की से बोला। सारा, आपने मुझे मेरी बहनों को पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया कि आज हम तीनों अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। और आज मैं आपकी वजह से इस काबिल हो चुका हूँ कि आपकी बुआ की और हिबा और नाबिया की जिम्मेदारी आसानी से उठा सकता हूँ। प्लीज़ सारा, इस दफ़ा इनकार मत कीजिएगा। मुझे आज भी वो थप्पड़ याद है जो मैंने आपसे छुप कर काम करने पर खाया था। बात को आखिर में मजाक का रंग ओढ़ते हुए वो दिलकशी से मुस्कुराया। फिर सारा भी मुस्कुरा दी। इन दिनों गौहर अंकल के बेटे के किसी दोस्त का प्रपोजल सारा के लिए आया हुआ था। लड़का बाहर से तालीम हासिल करके सिर्फ शादी के लिए पाकिस्तान आया था। जॉब की वजह से वही सेटल था। लड़के की माँ ने हलीमा आंटी से लड़की दिखाने की बात की तो उन्होंने झट से सारा का नाम ले लिया। हलीमा आंटी बाकायदा इन लोगों को लेकर घर भी आई, मगर सारा ने सोच के बताएंगे कह के टाल दिया। बाद में हलीमा आंटी दोबारा भी आई, सारा को समझाया भी कि बहुत अच्छा घराना, लड़का जानने वाला, तुम बस हाँ कर दो। देखो बेटा, तुम 27 की होने वाली हो, अभी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। उम्र ज़्यादा हुई तो इससे बड़ी एज के रिश्ते आएंगे। लड़का तुम्हारी उम्र का है, माशाल्लाह खूबसूरत भी है, तुम्हारे साथ सूट भी करेगा। सच बताऊं बेटा, जब आलियान ने लड़की ढूंढने को बोला ना, तो मेरी आंखों में छम से तुम उतर आई। माशाल्लाह तुम दोनों बहुत प्यारे हो, जोड़ी खूब जमेगी। हलीमा आंटी से फोर्स करती रही, वो चुपचाप सुनती रही। फिर अगले दिन इसने सैम और बुआ से मशवरा करके नाबिया के लिए वो रिश्ता डन कर दिया। लो, हलीमा आंटी के तवस्सुत से आए रिश्ते ने नाबिया को देखा भी नहीं, भी इन्हें भी नाबिया पसंद आई। रात तन्हाई मिलते हैं नाबिया इसके सामने रो पड़ी। मैं बोझ हूँ आप जो मुझे आप इतनी जल्दी उतार के फेंक रही हैं? आप ही नाबी मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? हाँ, रोती हुई नाबिया को अपने सीने से लगाते हुए बोली। तो फिर क्या बात है आप ही, रिश्ता आपके लिए आया था, आपने मुझे आगे कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप हर बार ऐसा करती हैं, अपनी हर चीज़ हमें दे देती हैं। इट्स नॉट फेयर आप ही। वो इस तरह होते हुए बोली। नाबी जानू, तुम ये कैसी कैसी बातें सोचती हो? पहली बात, तुम तो जानती हो ना मुझे पहले तुम तीनों की शादियाँ करनी है, इसके बाद अपने बारे में सोचूंगी। दूसरी बात, रिश्ता बेशक मेरे लिए आया था, मगर इनकार इन्होंने तुम्हारे लिए भी नहीं किया। वैसे भी मुझे पसंद शामिर के घर वालों ने किया था, और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो साथ शामिर को भी बुलवाया था, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को देख सको। शामिर ने तो पहली नज़र में तुम्हें डन कर दिया, इसीलिए तुम्हें वो लोग अंगूठी भी पहना गया। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो इनकार का हक तुम्हारे पास भी है, और ना भी वैसे भी अगर तुम्हें कोई और पसंद भी है तो भी तुम मुझे बता सकती हो। अनाबिया को प्यार से समझाते समझाते आखिर में धीमी आवाज़ में बोली। आप भी? अनाबिया से तड़प कर इसे देखा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो गिल्टी फील कर रही हूँ कि आप हर दफ़ा हमारे लिए कुर्बानी देती हैं। मैं हर दफ़ा आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप हर बार किसी न किसी तरीके से रोक देती हैं। मैंने सोचा था कि हॉस्पिटल में जॉब करूँगी, मगर आपने मेरी डेट फिक्स कर दी। अनाबिया मुँह बसोड़ते हुए बोली। मैं कुर्बानी कब देती हूँ यार, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। अच्छा ना, अब तुम टेंशन मत लो, बाकी जॉब वगैरह शादी के बाद करती रहना, ओके ना? वो तहकम भरे लहजे में गोया भी। आप भी? अनाबिया छाम के इसके सीने में मुँह छुपा गई। चलो, नाबिया तो नहीं बड़ी
अनाबिया की बात तय होते घर में हलचल सी मच गई। लड़के वालों ने 15 दिनों के अंदर अंदर रुखसती करवा ली। लड़के को छुट्टी कम मिली थी तो रुखसती जल्दी कर दी गई। और फिर ठीक रुखसती के 2 माह बाद अनाबिया शामिर के साथ इंग्लैंड रवाना होगी। घर में दोबारा खामोशी सी छा गई। हिबा के एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। सैम सुबह का गया शाम को वापस आता और सारा सारा दिन घर में बुलाई बुलाई फिरती। इसने दोबारा जॉब करने का सोचा तो सैम ने सख्ती से मना कर दिया। सारा पहले आप मजबूरी के तहत ये सब करती थी, मगर अब ऐसी कोई मजबूरी आपको नहीं, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा नौकरी के लिए आपको ख्वार होते देखकर। तो मैं क्या करूँ सैम, तुम सुबह सुबह निकल जाते हो तो रात की अपनी शक्ल दिखाते हो। हिबा के भी एग्ज़ाम है, वो भी आजकल बिजी रहेगी बुआ, तो वो बेचारी आखिर कब तक मेरा दिल बहलाएंगी। वो गिला करते हुए बोली, यार अब बोर होती है तो मैं और भी बहुत से काम है करने के, लाइक कि शॉपिंग करना। ड्राइवर के साथ चली जाया करें, दिल खोल कर शॉपिंग करें। वैसे भी लड़कियों को बहुत क्रेज़ होता है शॉपिंग का। आप पता नहीं कैसी हैं, सर झाड़ मुँह पहाड़ हुलिये में सारा दिन फिरती रहती हैं। मुस्कुराहट दबाए वो इसे छेड़ते हुए बोला तो इसे घूरने लगी। फिर उठकर जाने लगी तो वो तेरी से इसके हाथ थाम कर इसे दोबारा सोफे पर बिठाते हुए बोला, अच्छा नाराज़ तो मत हो, मैं मजाक कर रहा था। आप एक काम करें, मेरे पास एक हल है, आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कैसा? आप बिजी हो जाएंगे और बोर भी नहीं होंगी। वो चुटकी बजाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं इस बुढ़ापे में पढ़ाई करूँगी? नेवर, वो नाक चढ़ाते हुए बोली। ओ प्लीज़ सारा, अल्लाह का नाम ले, 27 साल को अगर आप बुढ़ापा कहती तो फिर मैं भी बूढ़ा हुआ ना, 2 साल ही तो छोटा हूँ आपसे। वो लंबी सांस भरते हुए सोफे पर ठहर गया। गॉल तो सही है, मट कभी बूढ़ा नहीं होता, अच्छा ना। वो बोलती बोलती इसके पास से उठकर चली गई और वो इसकी नई मंतक पर खुलकर मुस्कुरा दिया। वो ऐसी थी, 2 साल तो छोटा था वो इससे, मगर वो इसे यूँ ट्रीट करती, न जाने 20 साल छोटा हो इससे। ट्रीट तो वाकई इतना ही कर रही। घर पर छाई खामोशी से वो उतासी गई। हिबा के एग्ज़ाम खत्म हुए मगर वो किताबी कीड़ा थी, हर वक्त किताबों में घुसी रहती। शायद वो फारिग होती तो कुछ हलचल होती, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो तंग आकर इसने नया मंसूबा बनाया। नाश्ते की मेज़ पर सबकी मौजूदगी में नया शोशा छोड़ दिया। बुआ, हम सैम की शादी ना कर दें? और जूस का ग्लास मुँह से लगाया सैम को अच्छू सा लग गया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना हिबा? प्लीज़ सारा का बीपी तो चेक करना, वरना मुझे सारा दिन टेंशन रहेगी। वो संजीदगी से हिबा से मुखातिब हुआ। मैं सीरियस हूँ सैम। सारा ने गुस्से से घूरा। यार ये आपको बैठे बैठाए नए आइडियाज़ कौन देता रहता है? इसके गुस्से की परवाह किए बगैर बॉयल एग का पीस मुंह में डालते हुए बोला, आइडिया कौन देगा? अच्छा है ना, तुम्हारी बीवी कम से कम घर आएगी, मिल बैठ कर हम 2 बातें कर लेंगे, क्यों बुआ? सैम को जवाब देकर इसने अपना रुख सुखन बुआ की जानिब मोड़ा। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, घर में रौनक हो जाएगी। बुआ ने भी मशवरा देना लाजमी समझा। हाँ भैया, आप ये बुआ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप जल्दी जल्दी हाँ कर दें तो हम लड़की तलाश करें। मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ, पता नहीं हमारी भाभी कैसी होगी। आप बस हाँ करें, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, जिस पर उंगली रखेंगे इनकार नहीं करेंगी। हिबा जोशो जज्बात में कुछ ज़्यादा बोल गई। ए प्लीज़ ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, मुझे नहीं करनी शादी वाली, और तुम्हारी सूखी चमड़ी वाली दोस्तों से तो बिल्कुल भी नहीं। और आप ख़वातीन अपने बोरिंग टाइम के कोई और आइडिया सोचिए, ये हर बार नहीं चलने वाला। बड़ी सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेहरबानी होगी आपकी। हिबा की प्लेट से एग उठाकर मुंह में रखते हुए पहले हिबा और फिर सार और बुआ से बोला, खुदा हाफिज़ कहकर तेरी से वाकआउट कर गया। पीछे वो तीनों मुँह खोले से देखती रह गई। सही गल, अपनी इंटरटेनमेंट वास्ते वो नहीं जिंदगी क्यों कर रहे, लेकिन ब्याह तो होना ही है उनका। बकरे का अब्बा कब तक खैर मनाएगा? वो बकरे की माँ कहते ना तेरे, लेकिन उनसे माँ तो नहीं हो सकता। और फिर आए दिन सैम की शादी की बातें होने लगी। बुआ और सारा हद से ज़्यादा एक्साइटेड थी। रिश्ते वाली मासी आए दिन चक्कर लगाती, ढेरों ढेर लड़कियों की पिक्चर्स लाती। पिक्चर्स देख देख कर ही सादा फिदा हुई जाती। और जब सैम घर खत्म रखता, उफ सैम तुमने लड़की देखी कितनी प्यारी है ना, और ये वाली इसकी हाइट देखिए, ओ माय गॉड इसकी आइज़ चेक करो कितनी प्यारी है ना, काश में लड़का होता इसी से शादी करती। और सैम सर पकड़ कर बैठ जाता। सेरी फड़ना बेचारे ने। प्लीज़ सारा ये सब बंद कर दे, मैं बहुत तंग हूँ इस टॉपिक से। यार मुझे शादी नहीं करनी, 5-7 साल तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस फील्ड पे अपना नाम बनाना है, यार क्यों मुझे फंसा रही है? जब शादी करनी हुई खुद आपसे आकर कहूँगा, सारा मेरी शादी करवा दे प्लीज़। और वो भी सारा थी, कब किसी की सुनती थी। आज भी रिश्ते वाली मासी आई बैठी थी। शायद इसका बुरा दिन था। अपने थैले से पिक्चर निकाल कर बड़े जोशो खरोश से सारा को दिखा दी। यही वो वक्त था जब सैम ने लाउंज में कदम रखा। कैंजी की तरह चलती मासी की ज़ुबान को देखकर सैम को देखकर ब्रेक लगा था। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। सैम के माथे पर पड़ी शक्लें देखकर बुआ घबरा उठी थी। कोई ज़रूरत नहीं आपको दोबारा आने की, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। सैम ने गुस्से से मासी को घूरा। सैम, सारा ने धीमी आवाज़ में तनबीह की। एलो, नेकी का तो कोई ज़माना नहीं। मासी नाक पर उंगली जमाए हाथ में जाके बोली, प्लीज़ आप ना हमसे नेकी ना ही करें तो बेहतर है, मेहरबानी होगी आपकी। सैम ने बाकायदा हाथ जोड़े थे। सैम चुप रहो, आंटी आप आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सारा ने आगे बढ़कर सैम को टोका और मासी का हाथ थामे लाउंज से निकल गई। सैम ने फेंकने के अंदाज में बैग सोफे पर रखा और सर पकड़ कर बैठ गया। क्या तरीका था सैम, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? मासी को छोड़कर वो अंदर आई और सैम पर चढ़ाई कर दी। सारा प्लीज़, मैं बहुत थका हूँ, बहस का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। सोफे की बैग से टेक लगाते हुए आंखें मूंदते हुए बोला। सारे ने गौर से देखा, वाकई थका हुआ लग रहा था। खाना लाऊं? वो सोफे पर इसके पास बैठते हुए बोली।
نہیں صرف ایک کپ چائے، ساتھ میں ایک پین کلر، سر میں بہت شدید درد ہے، انگلی سے کنپٹی مسلتے ہوئے بولا۔ اچھا تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو، میں لاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھی جب سیم نے ہاتھ سے پکڑ کے اسے واپس بٹھا دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بوا سے چائے کا کہہ دیں، آپ میرا سر دبائیں، کہتے وہ صوفے پر نیم دراز ہو کر سارا کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ سارا نے بوا کو آواز دے کر چائے اور پین کلر کا کہا۔ سارا، میری شادی کا بہت شوق ہے آپ کو؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ یوں ہی آنکھیں موندے ہوئے ہولے سے بولا۔ ارے ہاں، میرے بس میں ہو نا تو تمہاری آج ہی شادی کروا دوں، وہ ایک دم جوش سے بولی۔ اور میرے بس میں ہونا تو آج ہی شادی کر لیتا، مگر وہ نہیں مانے گی، کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ چائے کی پیالی میز پر رکھتی بوا اور سر دباتی سارا ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کسی کو پسند کرتے ہو سیم؟ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، بوا بھی چائے چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں، دھیمی سی آواز میں ہاں کہتے وہ اٹھ بیٹھا۔ او سوری، بٹ تمہیں بتانا چاہیے تھا نا، ہم لوگ ایویں اتنے دنوں سے خوار ہو رہے تھے۔ چلو شکر ہے تمہیں کو پسند تو ہے، میں اور بوا کل ہی اس کے گھر جائیں گے، کیوں بوا؟ جوش سے بولتے ہوئے اینڈ میں بوا سے مخاطب ہوئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بوا نے تائید میں گردن ہلائی۔ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، سر جھکا ہتھیلی کو مسلتے ہوئے بولا۔ کیوں فائدہ نہیں؟ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں مانے گی، میں جانتا ہوں اسے، لہجے میں تھکاوٹ بھری تھی۔ سارا نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو سیم، تم تینوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم ٹینشن نہ لو، میں مینیج کر لوں گی، ٹھیک ہے نا؟ سیم کا ہاتھ نرمی سے دباتے وہ دھیرے سے بولی تھی۔ سارا، وہ اگر مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، ریلی میں مر جاؤں گا۔ سیم نے کرب سے اسے دیکھا تھا، نہ جانے وہ کب سے اتنی تکلیف میں تھا۔ سارا کو بہت تکلیف ہوئی، اس نے سوچ لیا اسے اس لڑکی کے پاؤں بھی پڑنا پڑا تو پڑے گی۔ پتر کوئی پتہ تو چلے، کڑی رہتی کدھر ہے، کرتی کیا ہے؟ کچھ بتاؤ کہ تو ہم جائیں گے نا ادھر رشتہ لے کر، بوا محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ بس سیم، تم صبح ہی ہمیں دفتر جاتے ہوئے ڈراپ کر کے جانا، آگے ہم جانے اور تم بالکل بھی ٹینشن مت لیا کرو، میں ہوں نا، محبت سے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا سارا، وہ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو معاملات گڑبڑ لگ دینے۔ کیوں؟ بوا تیزی سے بولی۔ میرے روم میں جو الماری ہے اس میں سب سے آخر میں جو سیف بنا ہے، اس میں اس کی تصویر، نام، پتہ سب کچھ لکھا ہوا۔ آپ صبح میرے آفس جاتے وہ سیف کھول کے دیکھ لیجیے گا، پھر دونوں مل کے مینیج کر لینا کہ آپ کو پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ بٹ سارا، اگر وہ مجھے نہ ملی نہ سارا، آئی سویئر میں مر جاؤں گا۔ آنسو بھری نظروں سے سارا کو دیکھتا ہوا بولا اور تیزی سے اٹھ کر اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے مجھے بتا دیتا تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی نا، اب لگتا ہے جھگڑا ہو گیا دونوں میں، اس لیے پریشان سا لگ رہا تھا بچہ۔ اللہ رحم کرے بچے پر، پتر صبح تک کیسے وقت کٹے گا میرا، تو ابھی سے دل چاہ رہا ہے کہ ابھی بھی جا کر رشتہ ڈالو۔ بوا بیچاری سیم کی حالت دیکھتے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھے بوا، اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ، اللہ رحم ہی کرے۔ اگلی صبح ہبا کے کالج اور سیم کے آفس نکلتے وہ دونوں سیم کے روم میں چلے ہیں۔ بس وہ آج کچھ بھی کر کے اس لڑکی کے گھر جائیں گے اور رشتے کے لیے ہاں کروا کے اٹھیں گے۔ سارا دراز سے چابی نکالتے ہوئے سیف کا لاک کھولے بولی۔ سامنے لاکر میں فریم میں جڑی کوئی تصویر پڑی تھی۔ سارا کا نہ جانے کے دل دھڑکا، بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ ہیلو، معاملات سنگین نے۔ ہاں پتر، کچھ بھی ہو جائے ہاں کروا کے اٹھیں گے، چاہے ان کے پاؤں ہی کیوں نہ پڑنا پڑے۔ بوا بس اپنی کہے جا رہی تھی اور سارا وہ ساکھ تھڑی بس تصویر کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا وہ پتر بہت سونی ہے کڑی، مجھے پتہ تھا سیم کوئی ایسی ویسی پسند نہیں کرے گا، اپنی ٹکر کی کوئی ڈھونڈے گا۔ بوا سارا کو ساکھ تھڑی دیکھ کر مسکراتی بھی آگے آئی تھی اور تصویر اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اگلے پل وہ خود ساکھ رہ گئی۔ پتر یہ تو تم ہو، بوا کے نکیلے الفاظ اس کے اندر تک کھوبے، سر پکڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ ماں صدقے چلی جائے، ایتیو صاحب ہو گیا، زور کا چھٹکا ہائے زوروں سے لگا۔ تو ان کاکا سمجھ کے پالیا تھے، کاکا بڑا ہو گیا، حالانکہ کاکا سی نہیں، 2 سال چھوٹا سی۔ سارا، اور وہ اپنی بھولی ہوئی فائل لینے واپس آیا۔ سیم سارا کو اس حالت میں دیکھ کر چونک گیا، مگر جب بوا کے ہاتھ میں پکڑی فریم پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اسے آتے دیکھ سارا تیزی سے اٹھی اور فریم بوا کے ہاتھ سے لے کر سیم کے آگے کر دیا۔ یہ سب کیا ہے سیم؟ ہونٹ کاٹتے سیم نے اپنا سر جھکا دیا۔ کہو سیم، یہ سب مذاق ہے۔ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب بالکل سچ ہے سارا، میں آپ سے بہت محبت چٹاخ اگلا فکر سارا کے پڑنے والے تھپڑ نے نگل لیا۔ میری محبت کو تم یہ رنگ دو گے؟ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ گراتے ہوئے ہاتھ میں فریم کو زوردار آواز سے زمین پر دے مارا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی جب سیم نے جلدی سے اس کی کلائی تھام لی۔ آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو سارا، میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ تو مر جاؤ، مجھے پرواہ نہیں۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی بھرائی ہوئی آواز میں بولتی تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ سیم نے زمین پر گری ٹوٹی ہوئی فریم کو دیکھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹوٹی ہوئی فریم سے تصویر نکال کر ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری سارا، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، مگر ہر بار دیتا ہوں۔ ضبط سے کہتا وہ اٹھا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ بوا نے اسے ہونٹ پھینچے آنسو ضبط کرتے دیکھا اور اس کے قریب چلی آئی۔ سیم پتر،
बस ये कहना तो अगले पल वो बुआ की गोद में सर रखे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। इससे पूछे बुआ वैसा क्यों कर रही है, मैं मर जाऊंगा, इसे कहे मेरे साथ ऐसा सलूक मत करे। पहले क्यों इन्होंने मुझे अपने करीब किया, अब जब मैं इनका आदी हो गया इन्हें बुरा लग गया, इन्हें कहे ये मत समझे कि ये मत करे, मैं मर जाऊंगा। वो रो रहा था, बुआ इसे देखकर रो रही थी और दिल ही दिल में सारा को समझाने का सोच रही थी। इन्होंने दिल में जहद किया था कि लड़की के पाँव में पड़ना पड़ा तो वो पड़ेंगी, वो इस पर संजीदगी से अमल करने का सोच रही थी। देखने उनकी दी चल दी। हिबा और नापिया ने सुना तो शौक में आ गई। शौक की कैफियत से निकलते जो पहला जुमला इनके मुंह से निकला वो यही था, हमारी भी यही ख्वाहिश थी बुआ। इसमें कोई हर्ष तो नहीं? हर्ष था या नहीं, मगर सारा कुछ सुनने को राजी न हुई। सैम, हिब्बा, नाबिया हत्ता कि बुआ के समझाने पर बुआ से भी बोलचाल बंद कर दी। वो मुझसे 2 साल छोटा, कम अज़ कम इसी चीज़ का लिहाज कर जाता। वो हर किसी से बस यही कहती और गुस्सा चीज़ों पर निकालती। जब देखती असर किसी पर नहीं हो रहा तो तनफन करती, अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती। सैम ने हर बार बार इससे बात करना चाही मगर वो कोई मौका ही नहीं देती। बुआ ने इसे बताया कि सैम को बहुत तेज़ बुखार है। वो होश में नहीं, वो एकदम घबरा उठी। मगर अगली पल वो बैठ की कि वो इससे नाराज़ है। अपने कमरे में बैठ के डॉक्टर को फ़ोन मिला, घर बुलाया, बुआ के हाथ मेडिसिन भेजी मगर खुद इसे देखने तक नहीं गई। और वो भी सैम था। सारा को बुलवाएं वरना मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा। बुआ सर पकड़ कर बैठ गई। हिबा सारा को मिन्नतें करती मगर वो नहीं, ना वो गई ना सैम ने मेडिसिन खाई। इसी रात सैम खुद बुखार में चल कर इसके पास है। मेरे साथ ऐसा मत करे सारा, मुझे 2 साल के फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो परेशान था। तुम्हें मेरे रूम में आने किसने दिया? वो भड़क उठी। मैं मर जाऊंगा सारा, वो तड़प उड़ा। तुम मर जाओ, जान छोड़ो मेरी। वो ज़ोर से चीखी और ज़ोरदार थक्के से इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। कमज़ोरी की वजह से वो सामने लगे पिलर से जा टकरा है। सर पर चोट भी लगी मगर इसे परवाह नहीं थी। सारा बात तो सुने प्लीज़, सारा दरवाज़ा तो खोले। वो सारी रात दरवाज़ा पीटता रहा मगर परवाह किसी थी। सारी रात वो बेचैन रही, न जाने रात के किस पहर जाकर इसकी आंख लगी। वो रात घुटन भरी थी, इसे लगी इसका सांस घुट रहा था। घुटन की वजह से इसकी आंख खुली। कमरे में लाइट बंद थी। इसने लाइट जलाने की कोशिश की तो पता चला बिजली गई हुई है। न जाने कि बाहर किसी ने जनरेटर भी क्यों नहीं चलाया। वो घबरा के उठी मगर ये क्या, इसने निचले धड़ में न जाने क्यों जान जैसे ख़त्म हो चली थी। तभी कमरे का दरवाज़ा चढ़ की आवाज़ से खुला। हल्की सी रोशनी की धार कमरे में फैली। सुनो, कोई है तो प्लीज़ पानी के 2 घूंट पिला दो, इसने कहना चाहा मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। इसे लगा कमरे में लंबे लंबे साए मौजूद हो और इसकी तरफ बढ़ रहे। इसने चीखना चाहा मगर आवाज़ घुट की। तभी कमरे की दहलीज पर कोई आन रुका, सफ़ेद कपड़ों में। जब वो इसके करीब आया तो इसने देखा वो सैम था। वो इसके ऊपर झुका। सैम, पानी, इसने कहना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली। सैम, सारा मैं आपको लेने आया हूँ, चलेंगी ना मेरे साथ? वो इस पर झुका पूछ रहा था। तभी इसने देखा इसके जिस्म से एक और जिस्म निकला था और वो देखकर हैरान रह गई। वो खुद थी मगर वो तो लेटी हुई थी और वो जो सामने थी वो भी वही थी। वो डर गई। इसने देखा कि वो मुस्कुराई और सैम ने इसका हाथ थाम लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते वो दोनों कमरे से निकल गए। दरवाज़ा पहले की तरह बंद हो गया। कमरे में दोबारा अंधेरा छा गया। सैम, इसका वजूद वहीं पड़ा रहा। सैम, वो वहीं पड़ी चीखती रही मगर इसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। सैम, वो एकदम घबरा कर उठी। सैम, इसकी ज़ुबान पर अभी तक वही लफ्ज़ था। गले में कांटे चुभ रहे थे। मेज़ से भरा गिलास उठाकर इसने कटाकट चढ़ाया। हवास पर हाल हुए चित लेटी वो कितनी देर छत को घूरती, न जाने दिल क्यों घबरा रहा था। ख्वाब, इसका ध्यान ख्वाब की तरफ गया। न जाने कैसा ख्वाब था, एकदम इसे घुटन का एहसास हुआ। वो तेजी से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अगले पल वो ठिठक कर रुकी। इसके सामने वाला रूम सैम का था जिसकी लाइट ऑन थी। दरवाज़ा भी नीम था। वो खुद को घसीटती दरवाजे तक के करीब आई। कमरे का अंदरूनी मंजर सामने था। सामने बेड पर औंधे मुँह सैम लेटा था। शायद वो सो रहा था। पाँव में हनूस जूते मौजूद थे। वो बगैर आवाज़ पैदा करती दरवाज़ा खोलकर धीरे से इसके पाँव की जानिब आई। छुप कर आगे देखा, वो वाकई सो रहा था। वो इत्मीनान करती आहिस्ती से इसके शूज़ उतारने लगी। शूज़ उतार कर पाँव इसके बेड पर रखे और धीरे से कंबल से उड़ाने लगी। वो मुड़ी थी। अगले पल ठिठक कर रुक गई। इसने कुछ देखा था क्या? वो झटके से मुड़ी और सैम की हथेली में दबी वो चीज़ देखने लगी। स्लीपिंग पिल्स। ओ माय गॉड, सैम! अगले पल इसने झटके से सैम को सीधा किया। सैम, आंखें खोलो सैम! वो इस पर छुकी इसका गाल थपथपा रही थी। सैम ने धीरे से आंखें खोलकर से देखा और बड़े आराम से सर सारा की गोद में रख दिया। मगर सारा को परवाह नहीं थी। परवाह थी तो इसके मुंह के किनारे निकलते खून की, इसके नाक के दहाने निकलते खून के। ओए होए, खुदकुशी कर ली पागल ने। ये तुमने क्या किया सैम? आंसू बेआवाज़ गालों पर फिसलने लगे। मैं हर बार कोशिश करता हूँ आपको ना रुलाऊं मगर हर बार रुला देता हूँ। वो धीरे से इसका हाथ थाम कर बोला। सैम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को बुलाती हूँ। वो तेरी से कहते हुए उठी जब सैम ने इसके दुपट्टे का पल्लू थाम लिया। आप तो कह रही थी मैं मर जाऊँ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो परेशान क्यों हो रही है? ज़ख्मी सी हंसी वो हंसा था। सारा ने डुबडुबाई नज़रों से इसे देखा और पल्लू छुड़ाकर तेरी से बाहर भागी। अगले 5 मिनट के बाद वो लोग इसे हॉस्पिटल लेकर भागे और सारे रास्ते वो और ही बार सैम के बेहोश वजूद को थामे रोती रही थी। वो 3 घंटे जो वो एमरजेंसी वार्ड में ना, तीनों की जान सूली पर अटकी रही। बुआ तो जब तक सैम की जान खतरे से बाहर न निकली तब तक इसके नवाफिल ही नहीं रुके। एमरजेंसी रूम से अगले दिन डॉक्टर ने इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। नाबे की फ़ोन कॉल आई तो वो काफ़ी दिल बर्दाश्त थी। शामिर को छुट्टी न मिलने की वजह से वो काफ़ी रोई जा रही थी।
سارا اور بوا نے اسے سمجھا بچا کر فی الحال آنے سے روک دیا۔ سیم کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ بوا کو سیم کے پاس چھوڑ کر ہیبا کو لے کر سیم کی کچھ ضروری چیزیں لینے گھر گئی۔ کچھ پرہیزی کھانا بھی بنانا تھا۔ خانسامہ کے ساتھ مل کر کھانا بنانے کے بعد وہ سیم کے روم میں آئی۔ وہاں سبزیوں کا تو تھا جیسا وہ 2 دن پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ الماری سے سیم کی پریس شدہ شرٹ نکالتے وہ ٹھٹکی تھی۔ کپڑوں کے پیچھے کوئی سیف بنا تھا۔ کیا تھا اس سیف میں؟ یہی دیکھنے کے لیے اس نے سیف کھولا اور وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے خوبصورت فریم شدہ تصویر تھی جس میں مسکرا رہی تھی۔ تصویر کے آس پاس بے شمار گفٹ پڑے تھے۔ ہر گفٹ میں ہیپی برتھ ڈے سارا، ہیپی برتھ ڈے جان جیسے الفاظ درج تھے۔ تصویر کے ساتھ ایک ریڈ کلر کی ڈائری تھی جسے اس نے احتیاط سے اٹھا لیا۔ جانے سیم کے نام۔ پہلا صفحہ کھولتے سے جھٹکا لگا۔ آسمان میں جب کبھی مجھے زندگی کا اذن ملے، حساب حشر میں جس پل مجھے نیکیوں کا ثمر ملے، جو بزرگ برتر سے مجھے تمام ہی اچھی عادتوں کا اجر ملے، میری تمام جائز مخلصانہ کوششوں پر مجھے امیر زر کا محل ملے، تو میں بس سب کچھ یوں ہی چھوڑ دوں، ہر اچھے کام کے بدلے اپنے رب سے تمہیں مانگ لوں۔ میری رضائے دل ہے یہ کہ تم مجھے ملو، تم ملو، بس تم ملو۔ اگلے صفحے پر جذبات رقم تھے۔ اس نے گھبرا کر درمیان سے کئی صفحے آگے کر دیے۔ میں جانتا تھا کہ جب میں سارا سے اظہار کروں گا تو وہ ناراض ہوگی، مگر اتنا ہوگی میں نہیں جانتا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کری، مجھے دیکھتے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں مر جاؤں انہیں فرق نہیں پڑنے والا، مگر میں جانتا ہوں اگر میں مر جاؤں تو انہیں بہت فرق پڑے گا۔ وہ میرے سامنے بنتی ہے، مجھے اگنور کرتی ہے، کہتی ہے میں ان سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ تو کیا ہوا، چھوٹا ہوں، مجھے ان 2 سالوں میں فرق نہیں پڑتا۔ انہیں دنیا کا ڈر ہے، وہ یہ نہیں چاہتی وہ میرا دل توڑ رہی ہے۔ یا اللہ سارا کا دل میری طرف موڑ دے، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آگے جس بات کی بھار مار تھی، اس نے آہستگی سے ڈائری بند کر دی۔ تبھی ایک پکچر ڈائری سے نکل کے اس کے قدموں میں جا گری۔ اس نے جھک کر پکچر اٹھائی۔ پکچر میں اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ وہ گردن پیچھے گرائے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامی آئس کریم کو سیم دونوں ہاتھوں میں دبوچے کھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ ہاتھ کھینچ رہی تھی جس کے نتیجے میں آئس کریم سیم کی ناک اور تھوڑی پر لگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے یاد آئی یہ واقعہ تو تب ہوا تھا جب سیم اسے راضی کر کے آئس کریم کھلانے لایا، مگر اس نے یہ پکچر کب بنوائی اسے بالکل یاد نہیں تھا۔ گہری سانس بھرتی اس نے تصویر کو پلٹ کر دیکھا، پیچھے لکھا تھا یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اسے بھی میرے دکھ کا احساس ہے۔ آج اس نے کہہ دیا اتنے اداس ہو تو مر کیوں نہیں جاتے۔ سارا نے گرب سے آنکھیں موند لی۔ بہت سے آنسو تیزی سے گال پر پھسلتے چلے گئے۔ پھر وہ واپس جب ہاسپٹل پہنچی تو ہوش میں آنے کے بعد سیم نے ایک بات کی تھی، اب تو بچا لیا، اگلی بار نہیں بچا سکو گے۔ سارا نے روتی ہوئی بوا اور ہبا کو دیکھا اور صرف کہا تو بس اتنا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ہو گئی تیار۔ ہبا بوا حتیٰ کہ لیٹے ہوئے سیم نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ چلو ایک کوشش ہی کڑی مان گئی۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتا، آج اس کی زندگی اس کے نام ہو چلی تھی۔ آج بارات تھی اور مسکراہٹ تھی کہ مسلسل اس کے ہونٹوں پر چپکی پڑی تھی۔ بوا بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی، دم کر کے پھونک مار رہی تھی۔ اسٹیج پر سارا سنجیدہ شکل لیے بیٹھی تھی، مگر سیم کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کی سارا مل رہی تھی، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، بعد جو پھر تیرے کو دیکھے نہیں جانا۔ رسم ادا ہوتے ہی سارا کو سیم کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ مہمان بھی کمروں میں سونے چلے گئے۔ ہبا اور نابی اندر سارا کے پاس ہی۔ خوش ہو؟ بوا نے سیم کے دمکتے چہرے پر نظر جماتے ہوئے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ بہت زیادہ، آپ جانتی نہیں بوا، میرا دل چاہ رہا چیخ چیخ کے ساری دنیا کو بتاؤں کہ جیسے میں بچپن سے چاہتا آ رہا ہوں آج میری ہوگی۔ بوا کے ہاتھوں میں دبائے وہ خوشی سے آنکھیں میچتے ہوئے بولا، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ مگر پتر سارا بہت ناراض ہے، ان 10 دنوں میں اس نے نہ میرے سے، ہبا، نابیہ کسی سے بات نہیں کی، نہ ڈھنگ سے کھانا کھاتی ہے۔ تم بھی پر بھی غصہ ہوئی تو خاموشی سے سن لینا، تھوڑا ٹائم لگے گا پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ بوا نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، آپ فکر ہی نہ کرے بوا، میں ہوں نا، میری محبت کے آگے وہ خود ہی ہار جائیں گی، دیکھنا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اچھا جاؤ شاباش، سارا انتظار کری ہوگی۔ بوا سیم کا کندھا تھپتھپاتی ہوئی اٹھی اور وہ بھی بوا کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوپر چڑھ کے جب وہ اپنے روم کی طرف بڑھا، ہبا اور نابی اپنے روم میں جاتی ہوئی رک کر ہونٹ دبائے مسکراہٹ چھپانے لگی۔ واٹ؟ سیم نے ابروج کا کے نہیں دیکھا۔ اندر کا موسم بہت گرم ہے، بچ کے رہنا بھیا، نابی مسکراہٹ دبائے بولی تو سیم بھی کھل کے ہنس دیا۔ دعا کرنا یار میرے لیے۔ ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولتے ہوئے سامنے نظر آئی۔ بیڈ پر بیٹھی سیم کی منتظر نہیں بلکہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس غصے سے چوڑیاں اتارتی ہوئی۔ سیم گہری سانس بھرتے ہوئے دروازہ لاک کرتے اس کے قریب چلا ہے۔ میں تو سمجھا تھا آپ میرا انتظار کری ہوگی، مگر آپ تو کافی غصے میں لگ رہی ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا یار، میں نے ابھی آپ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ یہ سب کچھ اتار رہی ہیں۔ کوئی جواب نہیں پا کر وہ دوبارہ بولا اور اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا، مگر وہ پھڑک ہی تو اٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می سیم۔ آنکھوں میں اتنی نفرت تھی کہ سیم گنگ رہ گیا۔ مگر سارا میری بس سیم، میں تمہارے کمرے تک آ گئی، یہی کافی سمجھو، اس سے آگے نہ تم بڑھو گے اور نہ میں بڑھوں گی، دوسری صورت میں تمہارے کمرے سے تو کیا تمہارے گھر سے بھی نکل جاؤں گی، سمجھے؟ غصے سے گراتی ہوئی انگلی اٹھا کر وارن کرتی ہوئی ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ سیم حیرت زدہ سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ کوئی ہاف گھنٹے کے بعد وہ بھاری کپڑوں اور جویلری سے جان چھڑا کر سادہ چہرہ لیے باہر نکلی
और चुपचाप बेड पर लेट कर कंबल ओढ़ लिया। सैम आहिस्ती से उठा, अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में जा घुसा। जब फ्रेश होकर बाहर आया तब तक गड़बड़ कर बदले वो शायद सो चुकी थी। चुपचाप बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। सो ही जाते रेस्ते यही बेहतर है। 15 दिन गुजर के दोनों के दरमियान पहले दिन जैसी सर्द मोहरी थी। जिंदगी वलीमे के दूसरे दिन से किसी रोबोट की मानत गुजरी थी। अनाबिया शामिर के साथ वापस आ चुकी थी। हिबा कॉलेज और सैम ऑफिस चला जाता तो पीछे वो और बुआ अकेली घर में रह जाती। दावतों का सिलसिला तो तब चलता ना जब सारा मानती। जब भी सैम के किसी दोस्त या जानने वाले दावत करते तो सारा इनकार कर देती। वो चुप हो जाता। वो सारा को टाइम देना चाहता था मगर वो तो टस से मस होती नजर नहीं आती। पहले की तरफ ऑफिस से आता, इधर उधर की ढेरों बातें करता तो चुपचाप सुने जाती। उठकर चली जाती। वो हर्ट होता मगर बुआ से तसल्लियाँ देती, समझाती। वो नए सिरे से इसे मनाने लग जाता। इस दिन वो ऑफिस में था जब सारा का फ़ोन आया। घर की गाड़ी वर्कशॉप में, प्लीज़ तुम अपनी गाड़ी भिजवा दो, मुझे मार्केट जाना, कुछ चीज़ें लेनी है। सैम ने ड्राइवर समेत गाड़ी भिजवा दी। आजकल वो खासा बिजी था किसी सियासी लीडर के केस पर। वो आजकल काम कर रहा था। हिबा सराबजद खान के सिलसिले में अपनी टीम के हमरा आजकल एक गाँव में कैंप लगाए हुए थी और बुआ 2 दिन पहले गाँव अपने बेटे से मिलने गई थी। वो और सारा खरी थे। सारा की नाराज़गी हनूस बरकरार थी। आज की कॉल भी हिबा और बुआ के ना होने की वजह से इसने खुद की थी, वरना इन्हीं में से किसी से करवा लेती। इसे याद है इसे आज रहमान मलिक सियासी लीडर से हर हाल में मिलना था। 2.5-3 घंटे बाद जब वो काम से फारिग होते से ख्याल आया कि जाने से पहले रहमान मलिक की सेक्रेटरी को बता दे कि वो आ रहा है। फ़ोन की चौथी बेल पर इनकी सेक्रेटरी ने कॉल उठाई। सॉरी सर, आज आपसे नहीं मिल सकते। इनके एक रिश्तेदार की आज सुपरमार्केट में होने वाले बम धमाके में डेथ होगी। ओए होए, बम धमाका। इसके सलाम के जवाब के बाद सेक्रेटरी ने इसे बताया। कब तक मुलाकात मुतवक्का है? सैम ने पूछा। जी, ये मैं सर से कंफर्म करके आपको इत्तला कर दूंगी। सेक्रेटरी की खुदाफिज कहते वो फ़ोन बंद करके सीधा हुआ। अगले पल झटके से उठ खड़ा हुआ। सुपरमार्केट में धमाका? ओह माय गॉड, सारा भी सुबह वहीं से आने का कह रही थी। इसे 3 घंटे पहले की गई सारा की फ़ोन कॉल याद आई। अगले लम्हे इसके हाथ तेजी से सारा का नंबर डायल करने लगे। पावर्ड ऑफ। दूसरी तरफ बार बार फ़ोन ऑफ होने की रिकॉर्डिंग सुनाई जाने लगी। तेरी से मोबाइल उठाकर वो ऑफिस से बाहर निकला। सामने फरहान दोस्त का कैबिन बना था। जल्दी से फरहान से इसकी कार की चाबी लेकर वो बाहर की जानिब भागा। उंगलियां मुसलसल सारा का नंबर डायल करी थी। हेलो, घर फ़ोन करते रशीदा काम वाली की आवाज़ सुनाई दी। हेलो रशीदा, मैं सैम। रशीदा, सारा घर पर है क्या? गाड़ी रोड पर लाती इसने फुल स्पीड पर छोड़ दी। नहीं साहब जी, बीबी जी तो सुबह से मार्केट का बता के निकली है, रशीदा जल्दी से बोली। रशीदा, मेरी बात सुनो। सारा जैसे घर आए मुझे इसी नंबर पर कॉल कर देना, ठीक है? वो टर्न लेते हुए तेरी जल्दी से बोला। साहब जी तो टीवी पर दिखा रहे हैं जहाँ बीबी मार्केट में, वहाँ जी बड़ा वड्डा धमाका हुआ है। रशीदा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। रशीदा, मैं वही जा रहा हूँ, दुआ करना सारा ठीक हो। सैम थकी थकी आवाज़ में बोला। कॉल बंद कर दी। मार्केट में हर तरफ खौफ और हरास फैला हुआ था। टूटी फूटी दुकानें, हर तरफ खून बिखरा हुआ था। दूर जाती एम्बुलेंस की आवाज़ें। मार्केट खाली मैदान सा मंजर पेश करी थी। वहाँ किसी जीरो का नामो निशान तक नहीं था। सारा दिन अस्पतालों में, मुर्दा खानों, इमरजेंसी वार्ड, हर जगह वो पागलों की तरह से ढूंढता रहा मगर वो ना थी। घर भी दो तीन दिन चक्कर लगाए मगर बेसुध। थका मादा उजड़ी हालत में रात के जब वो लौटा तो रशीदा इसकी तरफ दौड़ी चली गई। साहब जी, बीबी जी का कुछ पता चला? सैम खाली खाली नजरों से इसे देखने लगा। साहब जी, पानी पी लें। वो सर पकड़े बैठा था जब रशीदा पानी का ग्लास लिए चली आई। रशीदा, वो कहाँ होगी इस वक्त? मैंने इसे हर जगह ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली। मैं इसे कहाँ ढूंढूं? वो उम्मीद भरी नजरों से इसे देखने लगा। रशीदा को इसकी बिखरी हालत पर तरस आया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, लाउंज के दरवाजे पर खटका हुआ। वो चौंक कर सीधा हुआ। अगले पल वो साख रह गया। दरवाजे में सारा खड़ी थी, सही सलामत। इसे लगा वो फिर से जी उठा। अगले लम्हे वो एक ही जस्ट में इसके करीब पहुंचा। सारा, तुम ठीक हो? ख्वाब की कैफियत में इसके चेहरे का छुआ ये यकीन होते कि वाकई वो जिंदा, और फिर सख्ती से इसे खुद में भेंच लिया। कितनी देर वैसे सीने से लगा इसके बाल, पेशानी, गर्दन, चेहरे पर अपनी मोहब्बत रकम करता रहा और वो साग खड़ी इसकी दीवानगी देखती रहेगी। सैम हाथों को रगड़ता हुआ किचन में दाखिल हुआ। ब्लैक जीन्स पर इसने ग्रे हाई नेक पहन रखी थी। किचन में सारा को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। इसने भी ग्रे सूट पर ब्लैक शॉल शानों पर फैलाई हुई थी। वाओ, यानी दिल से दिल को राह होती है। गालिबन इसे कहते हैं। मुझे कॉफ़ी की तलब खींच लाई और आप कॉफ़ी बना रही हैं। वो चहकता हुआ आ गया। इसकी आवाज़ में सुनकर सारा ने बेसाख्ता गर्दन घुमा के इसे देखा, जो आंखों में नई चमक ली इसे देख रहा था। कुछ दिन पहले का मंजर याद है, अब इसकी नज़रों का मुकाबला नहीं कर सकी। बुआ और हिबा ने चाय की फरमाइश की थी, वो देकर आई हुई। सब वो सफाई देते हुए बोली, सबका ख्याल है, मेरा नहीं। इसे सताने को वो बोला। लहजे में मसनूई खफकी भर ली। जानती हूँ सर्दियों में तुम्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है, वो बस देने ही आ रही थी। न जाने कि इसे लगा कि इसे नज़रअंदाज करने पर वो खफा हो गया। जल्दी से बोली, इसे सारा के हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी, वो हमेशा से इसी से बनवा कर पीता था। कॉफ़ी के मग के साथ बॉयल अंडे सारा ने इसके सामने रखे। बैठे ना, साथ में कॉफ़ी पीते। इसे बाहर की जानिब जाते देख वो बेसाख्ता बोला। सारा ने मुड़कर इसे देखा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, कहती हुए बाहर निकल गई। मुस्कुराहट बेसाख्ता होंठों पर रेंगी। इसके प्यार का जादू काम आ रहा था, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता सही लाइन पर आ रही थी। चलो शुक्र है, आंटी तो पी है ना। आज हिबा की फरमाइश पर वो किचन में घुसी हुई आम दिनों में खाना घुसी हुई थी।
عام دنوں میں خانسامہ کھانا بناتا تھا، مگر آج ہیبا نے پلاؤ کی فرمائش کی جو اسے سارہ کے ہاتھ کے پسند تھے۔ پلاؤ دم پر تھا، رائتا بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی، کباب پین میں فرائی ہو رہے تھے، وہ خود سلاد کاٹ رہی تھی۔ سیم اس وقت آفس میں تھا، اس کا ٹیکسٹ آیا تھا، میں بھی کھاؤں گا پلاؤ کباب، کیا کر رہی ہو؟ کہ جواب میں سارہ نے لنچ کے متعلق بتایا تھا، تو مینیو سن کے اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ جانتی تھی پلاؤ کباب ہیبا اور سیم کی فیوریٹ ڈش ہے۔ آ جاؤ لنچ پہ۔ سارہ نے جلدی جلدی ٹائپ کیا۔ دوسری طرف سیم حیرت سے بار بار اس کا میسج پڑھ رہا تھا۔ آج واقعی حیرت انگیز دن تھا، وہ نہ صرف اس کے میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی بلکہ اسے لنچ پر بھی گھر بلا رہی تھی۔ نہیں آ سکتا نا یار، ایک کیس پر کام کرو، کل عدالت میں لازمی جمع کروانا، آپ ایسا کریں ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیں۔ سیم نے مجبوری بتا کر حل بھی پیش کر دیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں بھجوا دیتی ہوں، بٹ تم یاد سے کھا ضرور لینا، یہ نہ ہو کہ کام کے پیچھے کھانا کھانے بھول چلو۔ سارہ کا جوابی ٹیکسٹ پڑھ کر وہ پریشان ہو چلا تھا، اسے کب بھلا وہ کبھی سیدھے منہ بلاتی تھی، اور آج کل وہ اس کی کوئی بات رد نہیں کرتی تھی بلکہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا بیچ میں کھڑی اجنبیت کی دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، اور وہ دن زیادہ دور نہیں تھا۔ سوچتے ہوئے بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ریگنے لگی۔ سارا کام چھوڑ چھاڑ وہ سارہ کے خوش کن خیالوں میں کھو گیا۔ اسے بالکل یاد نہیں رہا کہ اسے اس کیس کی تیاری بھی کرنا تھی۔ ماں صدقے چلی جاوے، کام کاج تو نہ چلا جائیں۔ حلیمہ آنٹی کی بہو کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حلیمہ آنٹی کی بہو شائستہ سارہ کی دوست بھی تھی۔ ویسے بھی حلیمہ آنٹی کی وجہ سے ان کے گھر کافی آنا جانا بھی تھا۔ وہ آفس میں تھا جب سارہ نے اسے کال کیا اور شائستہ کی مدد کی ڈیتھ کا بتایا۔ بوا کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، وہ تو نہیں جا سکے گی، اور ہیبا کے آج کل ایگزامز ہو رہے تھے، اس کا بھی نکلنا مشکل ہے، ہم دونوں کی جانا پڑے گا۔ عدالت میں کچھ کام نپٹانا ہے، پھر میں آتا ہوں، ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ سیم نے فون بند کر دیا۔ اس دن وہ دونوں شائستہ کے گھر آئے۔ شائستہ کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ پریگننٹ تھی، سارہ کو اسے سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نکلتے ہیں اب، جنازے کے بعد سیم اس کے پاس ہے۔ حلیمہ آنٹی لوگ تو آج رکیں گے، میرے خیال سے مجھے بھی رک جانا چاہیے۔ حلیمہ آنٹی نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہمیں بھی اس وقت انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویسے بھی سارہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، حلیمہ آنٹی کہاں سنبھالتی پھریں گی اسے۔ آس پاس دیکھتے ہوئے سارہ دھیرے سے بولتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ اوکے آپ یہیں رہ لیں، پھر میں بھی رک جاتا، مگر صبح یہاں سے عدالت جانا مشکل ہوگا، ویسے بھی ہیبا اور بوا گھر اکیلی ہیں۔ سیم دھیرے سے بولا، ایک تو باتوں کے بعد اسے گیٹ تک چھوڑنا ہے، میں رات کو کال کروں گا پھر۔ جاتے جاتے وہ بولا اور سر ہلا گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ شائستہ کو دودھ گرم کر کے پلا کر سونے کا کہہ رہی تھی جب سیم کی کال آئی۔ ایک نظر شائستہ کو دیکھ کر اسے سوتا چھوڑ کر وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ نہیں، شائستہ بہت ڈسٹرب تھی، ابھی سے سلا رہی تھی۔ تم اب تک جاگ رہے ہو؟ بے ساختہ کہتے ہوئے نگاہ کھڑکی سے اندر گھڑی تک جارو کی جو رات کے 1:45 بجا رہے تھے۔ آپ بھی تو جاگ رہی ہیں نا؟ وہ بھی دو بدو بولا۔ دوسری طرف بے ساختہ خاموشی چھا گئی۔ میں بس سونے والی تھی۔ میرے بغیر نیند آ جائے گی آپ کو؟ رات کی خاموشی میں سیم کی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پہلے کون سا تمہارے ساتھ سوتی تھی؟ وہ جلدی سے بولی، پھر پچھتائی جب دوسری طرف سیم کی زخمی ہنسی سنائی دی۔ بہت سیلفش ہیں آپ سارہ، میرا آپ کے بغیر یہاں دم گھٹ رہا ہے، خالی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑا، اور آپ ہیں کہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ کتنی دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ میں فون رکھتی ہوں، پھر بات کروں گی۔ کہ اتنی دیر بعد وہ بولی بھی تو کیا؟ سنیں سارہ، وہ جلدی سے بولا، مبادہ کہ واقعی فون بند ہی نہ کر دے۔ آپ کو صبح لینے کب آؤں؟ سیم میں سوچ رہی تھی کہ حلیمہ آنٹی لوگوں کے ساتھ ہی آؤں، وہ لوگ سوئم کروا کے آئیں گے، شائستہ کو بھی ساتھ لے آئیں گے، پھر پیچھے دیکھ کون ہے اسے سنبھالنے والا، گھر کو بھی بند کر دیں گے۔ پہلے حلیمہ آنٹی کہتی تھی 10واں کروا کے گھر بند کریں، مگر اب سوئم تک ہی رہنا چاہتی ہیں، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی تب تک۔ دوسری طرف مسلسل خاموشی پا کر نہ جانے وہ کیوں بات کو ادھورا چھوڑ گئی۔ سیم، گھبرا کے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا کال چل رہی تھی، تبھی بے ساختہ سیم کو پکار بیٹھی۔ سارہ، سیم کے آواز میں نہ جانے کیسا درد تھا، وہ بے اختیار جی کہہ بیٹھی۔ آئی ریئلی مس یو۔ دھیمی سرگوشی میں سارہ کو اپنے گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیسا دلربا انداز تھا۔ خاموشی سے کال کاٹ کر وہ اٹھی، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ وہیں ٹیرس پر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ تو تیرا بندہ ہوں ان کا مسئلے مسائل نے۔ نابیہ کے گھر بیٹا ہوا تھا، اس کی فون کال آئی، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارہ اتنی خوش تھی کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ اٹھ کے نابیہ کے پاس پہنچ جائے۔ بوا نے اسی خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، اور سیم، وہ آج کل کسی کیس کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، موسم ابرآلود ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس رات وہ 2 بجے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا سارہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہوگا، مگر اپنے روم میں داخل ہوتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سارہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اسے خوشگوار حیرت ہوئی، اسے لگا وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ خیریت، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ مصنوعی حیرت لیے بولا، اور سارہ اسے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف آئی۔ سیم سیم سیم، تم کہاں تھے اب تک؟ تمہیں نہیں پتا میں آج بہت خوش ہوں۔ بازو سے پکڑ کر باقاعدہ سیم کو گھمائی ڈالا۔ آر یو اوکے نا سارہ؟ سیم کو اسے خوش دیکھ کر خوشی ہوئی، آج بھی اسے پرانی کھوئی ہوئی سارہ لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سیم، نابی کے گھر بیٹا ہوا، تم ماموں اور میں خالہ بن گئی۔ اگلے لمحے وہ سیم کے دونوں ہاتھ تھامے چہکتے ہوئے بولی، ریئلی؟ سیم نے جوش سے اس کے ہاتھ دبائے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت اور سیم کے جذبات بھری سرگوشی کا اثر تھا کہ اگلے پل وہ اس کے گلے جا لگے۔
بالکل سچ سیم، میں بہت 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 خوش ہوں. کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اپنے جذبات اس پر انڈیل کر وہ الگ ہو کے اسے دیکھنے لگی. خوشی میں سے خیال تک نہیں گزرا کہ وہ کیا حرکت کر چکی ہے. میں بھی بہت خوش ہوں سارا، مگر مجھے خوشی اس بات کی زیادہ ہوئی کہ آج آپ خود میرے قریب آئی ہیں. سیم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں سرگوشی کی اور اگلے پل چھپ کر اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے. سارا ایک دم جیسے ہوش میں اگلے لمحے سے ہاتھ چھڑوا کر باہر کی طرف لپکی. سارا، جذبوں سے بوجھ مخمور لہجے میں سیم نے اسے پکارا. نہ جانے اس کی آواز میں ایسا کیا تھا کہ دروازہ کھولتے اس کا ہاتھ ہینڈل پر جیسے جم سا گیا. پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں جیسے التجا سی تھی. اگلے لمحے پل وہ چھپاک سے باہر نکل گیا. پیچھے سیم سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا. اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، اسے کچھ یاد نہیں رہا. مسلسل بجتے الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی. کھلتے ایک پل کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر جب بیڈ کے دوسرے سرے پر سوئے سیم پر نظر پڑی تو اسے سب یاد ہے. رات وہ فجر ٹائم پر کمرے میں آئی تھی، تب تک سیم سو چکا تھا. ٹائم پیس مسلسل شور کر رہا تھا. سیم کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اس خیال سے اس نے اٹھ کر ٹائم پیس بند کرنا چاہا، مگر سیم کی نیند ڈسٹرب ہو چکی تھی. شاید وہ کروٹیں بدلنے لگا اور ٹائم پیس اٹھانے کے چکر میں اونچی ہوئی تھی. سارا سیم کی گرفت میں آ گئی تھی. سینے پر وزن پڑتے سیم نے پٹ سے شرارتی بچے کی طرح آنکھیں کھول دی. سارا کو بازو کے حلقے میں دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرایا. صبح صبح جگانے کا انداز مجھے پسند ہے. آنکھوں میں نیند کا خمار لیے وہ دھیرے سے بولا. سارا نے سٹ پٹا کے اسے دیکھا. وہ اسے دیکھ رہا تھا. ایک دم وہ نظر جھکا گئی. وہ لام بند کرنے لگی تھی تو وہ فقط اتنا ہی بول سکی. اچھا بہانہ ہے. سیم نے اسے چھیڑا. وہ سیم کا ہلکا توڑ کر تیزی سے بیڈ سے اتری. کہاں جا رہی ہیں؟ سیم نے اسے ڈریسنگ روم میں گھستے دیکھا تو پوچھ بیٹھا. تم اٹھ جاؤ، آفس سے دیر ہو جائے گی. جواب دینے کے بجائے وہ اسے اٹھنے کی تاکید کرتی الماری کی طرف بڑھی. دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ ہی تیز تھی. آپ چاہتی ہیں سنڈے کے دن بھی میں آفس جاؤں؟ شوخی سے کہتے ہوئے اس نے سارا کو دیکھا جو سنڈے کا سن کر ڈھیلی پڑ گئی تھی. سیم کے چہرے پر خوام کا مسکراہٹ رنگنے لگی. بیویاں تو سنڈے کا سن کر اتنا خوش ہوتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی. ایک آپ ہے میرے گھر میں ہونے کا سن کر یہ افسردہ ہو جاتی ہیں. سیم نے اسے چھیڑا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. سیم کے نکالے کپڑے واپس الماری میں سیٹ کرتے بولی. ریئلی ایسی بات نہیں تو آپ پھر خوشی محسوس کرتی ہیں میرے گھر رہنے پہ؟ وہ جوش سے بولا. اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا. کہتی وہ چھپاک سے واش روم میں گھس گئی اور سیم دھڑام سے دوبارہ بستر پہ گر گیا. صبح اس نے ایسے سرسی سے ذکر کیا کہ اس کے کولیگ نے سیم اور سارا دونوں کو اپنی اینیورسری پر انوائٹ کیا. وہ جانتا تھا سارا ایسی کسی پارٹی میں نہیں جائے گی. غصے میں سے مگر شادی کے بعد وہ نہ کسی جاننے والے جنہوں نے دعوت کی تھی کہ دعوتوں میں گئی اور نہ ہی سیم کے کسی دوست کی دعوت پر گئی. صبح بھی جانتا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، مگر اس وقت اسے شدید ترین جھٹکا لگا جب شام کو واپس لوٹا تو بلیک جھل ملاتی ساڑی میں ہلکی پھلکی جویلری اور میک اپ کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی. اوپر سے کمر سے نیچے جاتے اسٹریٹ کھلے سلکی بالیں سے مزید دلکش بنا رہے تھے. بوا کے ساتھ کسی بات پر کھل کے ہنستی وہ اٹکٹ سے بے خبر تھی. ارے سیم تم آ گئے بیٹا، کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے. تم دونوں کو کسی پارٹی میں جانا تھا نا؟ بوا کی نظر اچانک اس پر پڑی تھی. جی بوا، میں بس 10 منٹ میں تیار ہو کر آیا. حیرت سے سارا کو دیکھتے ہوئے خوشی کو اندر ہی اندر دباتا تیزی سے کمرے میں جا گھسا. جس وقت وہ پارٹی میں پہنچے سورج آہستہ آہستہ ڈھل چکا تھا. سیم کے دوست تو ان کی وائف نے انہیں گیٹ پر ہی ریسیو کیا. سیم ویسے ہی آپ کی تعریفیں نہیں کرتا سارا، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا آپ کو. سیم کے دوست کی وائف نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، جوش سے بولی. سارا سیم کی سارا وقت پارٹی میں وہ حسن کی وائف کے ساتھ ساتھ رہی. سنیا سے مختلف لوگوں سے ملواتی رہی. کھانا کھانے کے بعد وہ سیم اور حسن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی. کافی چل رہی تھی جب حسن سیم کو کسی سے ملوانے لے گیا. ہیلو، وہ بور ہو رہی تھی جب ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس کے قریب آ کے بیٹھی تھی. سارا نے اجنبی نظروں سے دیکھا. کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اجازت طلب کری تھی. شور، سارا آہستگی سے بولی. آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو جانتی ہوں سارا. آپ سیم کی وائف ہے نا؟ وہ جو کوئی بھی تھی بلا کی پورت میں تھی. جی مگر آپ کون؟ سارا ہچکچائی. میں سونیا، سیم کی کلاس فیلو. اوہ اچھا. سارا خوش دلی سے مسکرا دی. ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سونیا بولی. جی پوچھے. میں مانتی ہوں آپ خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی بھی لگتی ہیں. آپ کو اچھے سے اچھا رشتہ بھی مل سکتا تھا. پھر سیم سے شادی کیوں کی؟ سارا کے مسکراتے ہونٹ ایک دم سکڑے. کیا مطلب اس بات کا؟ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی. میں اور سیم کلاس فیلو تھے. سیم جانتا تھا میں اسے پیار کرتی ہوں مگر وہ اگنور کرتا رہا، اس لیے صرف کہ وہ آپ سے پیار کرتا تھا. ایسا کیوں بھلا؟ آپ تو اس سے پیار نہیں کرتی نا، پھر آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ اور پھر آپ تو اس سے 2 سال بڑی بھی تھی نا. اسی بات کو ایشو بنا کر آپ انکار کر دیتی. مگر آپ بس. اس کی بات کاٹ کر سارا ایک دم اٹھی. یہ میرا اور سیم کا ذاتی معاملہ اور میں اس سے بڑی ہوں، وہ جانتا ہے. میں نے اس سے شادی کیوں کی، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بھی اسی سے پوچھنا. غصے سے ہاتھ اٹھا کر کہتی وہ ٹک ٹک کرتی دور کھڑے حسن اور کچھ لڑکوں کے درمیان کھڑے سیم کے سر پر جا پہنچی. مجھے گھر جانا ہے. اور لڑکوں کے درمیان کھڑے سیم نے چونک کر اسے دیکھا. خیریت؟ مجھے گھر جانا ہے، سپاٹ چہرہ لیے بولی. سیم دوستوں سے معذرت کرتے اسے سائڈ پر لیا. سارا تھوڑی دیر اور، مجھے ابھی گھر جانا ہے. تمہیں رکنا تو رکو، میں ٹیکسی سے چلی جاتی ہوں.
وہ سنجیدگی سے بولتی 2 قدم آگے بڑھی جب سیم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے سارا، ریلیکس، چلتے ہیں کہتے وہ حسن اور ثانیہ کی طرف آئے۔ اجازت چاہیے، وہ کافی ناراض ہوئے، تھوڑی دیر رکنے کا بھی کہا مگر سہولت سے ٹالتا وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر چلا ہے۔ سارا راستہ وہ سارا کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر یہی سوچتا رہا کہ آتے ہوئے تو وہ کافی خوش تھی، پھر ایسی کیا بات ہوئی کہ ڈسٹرب ہو گئے۔ گھر آتے سارا اپنے روم میں جا گھسی جبکہ وہ سیدھا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی بوا اور ہبا کے پاس آ بیٹھا۔ کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے روم میں چلا۔ اسے لگا سارا چینج کر چکی ہوگی مگر اسے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا دیکھ وہ پریشان سا ہو گیا۔ آر یو اوکے سارا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وارڈروب کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے، تیزی سے اس کے قریب آئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا مت کرو مجھ سے شادی، بڑی ہوں میں تم سے، کوئی جوڑ نہیں ہے میرا تمہارا، لوگ ہنسیں گے، تماشا بنائیں گے، مگر نہیں، تمہیں شوق چڑھا تھا مجھ سے شادی کا۔ اب دیکھ لیا نا، لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں، مگر تمہیں کیا، تم خوشیاں مناؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، منہ توڑ دوں گی اس کمینی کا۔ تمہیں کس نے کہا تھا، کس نے مشورہ دیا تھا مجھ سے شادی کرنے کا؟ اسی سے کر لیتے، کم از کم میرا مذاق تو نہ بنتا نا۔ وہ اس کے گرے پان پکڑے مسلسل جھنجھوڑتے ہوئے سیم کو اپنے حواسوں میں لگی۔ سارا بھی ریلیکس، پلیز یہاں بیٹھے، مجھے بتائیں کیا ہوا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، نہیں کرنی مجھے تم سے بات، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، تم اس اپنی سونیا کے پاس جاؤ، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے بفر اٹھی تھی۔ سیم نے سختی سے ہونٹ بھیج لیا۔ کیا کہا آپ سے سونیا نے؟ مجھے بتائیں سارا۔ سیم نے اسے بازو سے تھامنا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می، دفع ہو جاؤ، میں نے کہا نا، جاؤ تم اپنی سونیا کے پاس۔ وہ زور سے چلائی۔ سارا، وہ کراہا، میری بات نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات، جاؤ تم یہاں سے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ وہ الگ بات مضبوط جسامت کی وجہ سے اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں سیکا۔ کتنی دیر وہ چپ چاپ سارا کو دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے مڑا۔ ٹھہرو، تم ایسے نہیں جاؤ گے، پہلے مجھے طلاق دو، پھر اس کمرے سے باہر جانا۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا سیم کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ سارا، وہ بے یقین سے واپس مڑا۔ سنا نہیں تم نے؟ پہلے مجھے طلاق۔ اگلے پل لمحے پڑنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ باقی بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ سیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال مٹھی میں بھر لیا۔ صحیح چپیڑ بجی ہے، دو ادھر بھی مار، دو ادھروں تو دو ادھروں۔ ایم ہی اپنے آپ تو بارو ہی رہتی ہے۔ آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی نا تو اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی جان لے لوں گا، سمجھی؟ اور رہی سونیا تو اسے تو نہیں میں چھوڑنے والا۔ اسے زور سے جھٹکا دے کر وہ خود سے الگ کیا اور لمبے لمبے ڈگ پھٹتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے کیا گھر سے نکلتا چلا گیا، پیچھے وہ منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تیرے میں ہی ڈیزرو کرتی سی، ہن رو بیٹھ کے، ہو رچی رو۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب وہ نڈھال سا گھر داخل ہوا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی، جس کا مطلب تھا بوا اور ہبا اپنے روم میں جا چکی تھی۔ گہری سانس بھرتا ہوا اپنے روم کی طرف چلا آیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ کروٹ بدلے شاید سو رہی تھی۔ چاپ پیدا کیے بغیر واش روم میں جا گھسا۔ کافی دیر بیسن پر چکا ہوا آنکھوں پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ جلتی آنکھوں کو سکون ملا تو باہر نکلا۔ وہ یوں ہی پڑی سو رہی تھی۔ سیم کتنی دیر بیٹھا اس کی کمر کو گھورتا رہا۔ کتنے سکون سے سو رہی تھی نا، اس کے چینوں سکون لوٹ کے۔ ٹھنڈی آب بھرتا ہوا کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ کچھ لمحے لگے اسے غنودگی میں جانے کے لیے، مگر اگلے پل کوئی عجیب سا احساس تھا جو اسے نیند سے جگا گیا۔ ایک دم سے اٹھا، وہ رو رہی تھی۔ ہاں واقعی وہ رو رہی تھی۔ سارا، اگلی پل لمحے وہ اس پر جھکا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ شاید رو رو کے نڈھال ہو چکی تھی، کسی سہارے کی تلاش میں تھی۔ سیم کے ہاتھ لگاتے اس کے سینے سے چار لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سارا، کیوں رو رہی ہیں یار؟ وہ پریشان سا ہوا تھا۔ سیم نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا مگر مزید اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ سارا، وہ بے بس ہوا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ اچھا روئے تو نہیں نا؟ سیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجھے مارا کیوں؟ آنسو بھری آنکھیں لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سیم کو لگا وہ ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ آئی ایم سوری سارا، آپ نے بات بھی تو ایسی کی تھی نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا مجھ سے الگ ہونے کا؟ یہ سوچ کر ہی میری سانس رکنے لگتی ہے اور آپ، وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں ایک لڑکی جب دوسری لڑکی سے سنے کہ اس کا شوہر کالج لائف میں اس کے ساتھ افیئر چلا چکا تو اسے کیسا لگے گا؟ وہ رونا چھوڑ کر غصے سے گھورنے لگی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی سارا، کم از کم آپ کو میرے پہ بھروسہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ میری فرینڈ رہی ہے، مگر جب مجھے اس کی پسندیدگی کا علم ہوا میں نے اسے وارن کر دیا تھا، اسے بتا دیا تھا میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ باقی اس نے جھوٹ کیوں بولا میں نہیں جانتا۔ یہی پوچھنا ابھی میں اس کے گھر گیا مگر مجھے اپنے گھر نہیں ملی، صبح پھر جاؤں گا۔ میں تمہاری جان نکال دوں گی اگر تم دوبارہ اس سے ملنے کبھی بات بھی کی تو۔ سیم کی بات کاٹ کر میں غصے سے گھرائی۔ سیم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے شرارت امڑ آئی، کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے مزید قریب کیا۔ میں تو چاہتا ہوں یار میری موت آپ کے ہاتھوں ہی ہو، تو آپ ریڈی ہیں نا؟ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کس چیز کے لیے؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے قتل کرنے کے لیے۔ سیم کی نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ چھینپ کی۔ شٹ اپ، کروٹ بدلنی چاہیے مگر سیم کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ بہت زور کی لگی تھی کیا؟ انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے اس کا گال چھوتے سرگوشی میں بولا۔ ہاں بہت، وہ شرارت پر آمادہ تھی شاید۔ کنکھیوں سے سیم کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سارا نے گھبرا کر نظر جھکا دی۔ ریئلی ویری سوری سارا۔
سیم نے دھیرے سے کہتے ہوئے چھک کر ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے۔ اس کے ہونٹوں کی حدت اور سرگوشی پر سارہ کو کسی قدر سکون ملا۔ حیا سے اس کی پلکیں چھکتی چلی گئی۔ آئی ریئلی لو یو سارہ۔ اس کی پورنم پیشانی پر لمس چھوڑا۔ اور میں تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی سیم۔ سارہ نے آہستگی سے پلکیں موند کر سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ سیم نے دھیرے سے اسے کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے اندر سمو لیا۔ ایک عجیب سی سرشاری اور مکمل پن رگوں میں چین و سکون بن کر سرایت کر گیا۔ سارہ کا یہ انداز اسے خوب بھایا تھا۔ اس کی خواہش میں وہ نہ جانے کیسے تڑپا تھا۔ پختہ ارادہ، سچی لگن اور پاکیزہ محبت کامیابی کا زینت دھیرے دھیرے عبور کرتی آخر منزل پائی جاتی ہے۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا آج کا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ میری طبیعت آج کل بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ شاید آواز ناول میں چینج آ رہی ہو، گلا خراب، کھانسی، زکام بہت زیادہ۔ تو بلکہ میں گئی ہوئی تھی کہیں آؤٹ آف سٹی، وہاں پہ بھی سارا یہی سلسلے ہی رہے ہیں۔ تو خیر ابھی اگر آواز کا کوئی ایشو ہو تو کمپرومائز کیجیے گا، اگر بیچ میں کہیں کھانسی ہو رہی ہو تو وہ بھی کمپرومائز کیجیے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جس کو مسئلہ ہو وہ آواز بند کر دے، مت سنیں، کسی کو فورس بھی نہیں ہے۔ باقی میں اگر بیماری میں بھی ریکارڈ کر رہی ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اچھا سا رسپانس دے۔ باقی دے اجازت، مزید نہیں بولا جا رہا۔ اللہ حافظ۔